اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور عالم اسلام کی توڑ پھوڑ کی سازش گریٹر اسرائیل پارٹ 4۔ آج ہم اس کا پارٹ 4 پیش کریں گے۔ پارٹ 4 قاتل تنظیمیں، فری میسن و دجالی تنظیمیں۔ یہودیوں نے تسخیر عالم کا جو منصوبہ بنا رکھا ہے اور اس میں اس کی خوفناک تنظیموں کا کردار اہم ہے، انہی میں ایک فری میسن ہے۔ تنظیم کی اصل تاریخ تو 3000 سال پرانی ہے، تاہم 4-5 صدیاں قبل یہ باقاعدہ منظم ہوئی۔ اس کے مقاصد کا مطالعہ کریں تو انتہائی نیک اور انسانیت کے جذبے سے بھرپور نظر آتے ہیں، مگر پردے کے پیچھے کیا ہے اس سے عام آدمی کم ہی واقف ہے۔ اس پراسرار تنظیم کا مقصد اثر و رسوخ، دھونس دھاندلی، سازشوں اور بلیک میلنگ کے ذریعے دنیا بھر میں یہودی بالادستی کا قیام ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تنظیم کے ارکان یہودی ہی ہوں، بعض مقامات پر تو ایک بھی یہودی اس کا رکن نہیں ہے، تاہم باقاعدہ پروگرام کے تحت ارکان کو اپنی راہ پر ڈال لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے مقاصد کی تکمیل کی جاتی ہے۔ رکن سازی کے معاملے میں تنظیم کا ہدف سرکاری افسران اور بڑی بڑی کمپنیوں کے اہم عہدیداران ہوتے ہیں۔ جو ہی یہ لوگ ڈھپ پر آ جاتے ہیں تو پھر دوسروں کے مقابلے میں رکن سرکاری افسر جلدی ترقی پاتے ہیں اور ان کی کمپنیوں کا بزنس بھی بڑھتا جاتا ہے، جس کے لیے تنظیم کے بڑوں کے وسائل اور تعلقات کام آتے ہیں۔ یہودی پروٹوکولز اور فری میسن کا گہرا تعلق ہی نہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ در حقیقت پروٹوکولز کے خالق اسی تنظیم کے بڑے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تنظیم میں صرف مرد ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ عمومی طور پر عورتوں کی رکنیت پر پابندی ہے، کیونکہ فری میسن کے بڑوں میں سے ایک عورت کے ہاں سے پروٹوکولز کا مسودہ چوری ہو گیا تھا، جس کے بعد عورتوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تنظیم کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے قبل اس کا مختصر سا جائزہ لے لیا جائے کہ اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ باقی ملکوں کو تو ایک طرف رکھیں، صرف امریکہ ہی کو دیکھ لیتے ہیں۔ دستیاب معلومات کے مطابق امریکہ کے صدروں میں سے 14 فری میسن کے باقاعدہ رکن تھے، جبکہ امریکی سپریم کورٹ میں بھی تنظیم کا وسیع پیمانے پر اثر موجود ہے۔ 1719 سے لے کے 1940 تک امریکی سپریم کورٹ کے 3 جج فری میسن کے رکن تھے۔ بعد میں ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہوتی رہی ہے، بعض اوقات تو یہ تعداد 7 تک چلی گئی، حتیٰ کہ صدر جارج واشنگٹن نے جب امریکہ کا پرچم بنوایا تو اسے سینے والی عورت بیٹی راز کا خامد بھی فری میسن کا رکن تھا۔ صدور میں سے جو اس تنظیم کے رکن ہیں، ان میں جارج واشنگٹن، جیمز ملز وائنڈر، ریو جیکسن، جیمز پولک، جیمز بشنان، ایڈرسن جانسن، جیمز گارفیلڈ، ولیم میک کنلے، ٹیڈی روز ویلٹ، ولیم ٹافٹ، وارن ہارڈنگ، ایف ڈی روز ویلٹ، ہیری ٹرومیسن اور جیرالڈ فورڈ شامل ہیں۔ امریکہ کی اعلان آزادی پر دستخط کرنے والے 56 افراد میں بھی 3 فری میسن تھے۔ اپنے قیام کے بعد سے اس تنظیم نے بڑے انداز بدلے ہیں اور کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو، مگر اس کی پراسراریت میں کوئی کمی نہیں آ سکی۔ اسے بلا شک و شبہ تاریخ کی خطرناک ترین خفیہ تنظیم قرار دیا جا سکتا ہے، جس کا مقصد دجالی نظام کا قیام ہے۔ قارئین کو بتا دیں کہ لد کا نام سے اسرائیل کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ قائم کرنے کا بنیادی مقصد ہی دجال کی مدد کرنا ہے۔ لت ایبک کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ اسی روایت کے پیش نظر اسرائیلی حکومت نے اپنا سب سے بڑا سول ایئرپورٹ اسی مقام پر بنایا، تاکہ جب وہ موقع آئے اور حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کرنے کے لیے تشریف لائیں تو یہودی انہیں طیارے میں بٹھا کر وہاں سے فرار کرا دیں۔ لیکن اللہ کے ہاں جو فیصلے ہو چکے ہیں انہیں کون تبدیل کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو دجال کا قتل انہی کے ہاتھ سے ہوگا۔ باری تعالیٰ کا یہ فیصلہ بصورت پورا ہو کر رہے گا۔ اس وقت دنیا میں فری میسن کے ارکان کی تعداد کئی ملین ہے، جس میں سرکاری و فوجی افسر، عدلیہ اور پارلیمنٹ کے ارکان، بڑے بڑے تاجر، سیاستدان اور معاشرے کے دیگر طبقوں کے سرگردہ افراد شامل ہیں۔ یہ تنظیم کیسے کامل ہوئی، اس کی کوئی باقاعدہ تاریخ تو نہیں، مگر اس کا سلسلہ 3000 سال قبل تک جاتا ہے، جب مصر پر فرعونوں کی حکومت تھی اور حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کے فرعونوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ کے حالات سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ ان کی پیدائش کے وقت فرعونوں نے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو ختم کر دینے کا حکم دے رکھا تھا،
مگر حکم ربی کے تحت حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پہنچ گئے اور اس محل میں ان کی پرورش ہوئی۔ آخر کار وہ بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کر گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت اسی سمندر میں غرق ہو گیا، جو قرآن کے مطابق رہتی دنیا تک نشان عبرت رہے گا۔ یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ اس کی لاش 1000 سال تک سمندر میں موجود رہی، مگر وہ گل سڑ کر ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی اسے کسی مچھلی نے کھایا۔ جب یہ لاش نکالی گئی تو فرعونوں کی روایت کے مطابق اسے ہنوت کر دیا گیا، اور آج یہ لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں ساری دنیا کو درس عبرت دے رہی ہے۔ لیکن اس معاملے کا فری میسن سے کیا تعلق ہے؟ میسن معمار کو کہا جاتا ہے جو عمارتیں وغیرہ تعمیر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ راج بھی کہلاتے ہیں۔ مصر میں بنی اسرائیل انتہائی ابتر حالت میں تھے۔ ان کی حیثیت ایک طرف قطبیوں اہل مصر کے غلاموں کی سی تھی۔ فرعونوں کو جب کوئی کام کرنا ہوتا تو بنی اسرائیل کے مردوں کو بیگار پر لگا دیا جاتا تھا۔ اجرت تو ایک طرف انہیں پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں دیا جاتا تھا، لیکن ڈنڈے کے زور پر کام ان کی استاد اور استاد سے بڑھ کر لیا جاتا۔ کوئی شہر یا آبادی قائم کی جاتی، محل یا قلعہ تعمیر کرنا ہوتا، سڑکیں کنویں وغیرہ بنانے ہوتے تو بنی اسرائیلیوں کو پکڑ کر کام پر لگا دیا جاتا۔ تعمیراتی کام چونکہ بنی اسرائیل کرتے تھے، لہٰذا وہ ماہر معمار بن گئے۔ مصر سے نکلنے کے بعد بھی بنی اسرائیل اور ان کی نسلیں اس کو فراموش نہیں کر سکیں، اس لیے انہوں نے اس معاملے میں کسی طرح زندہ رکھا اور بیگار میں ظلم و ستم برداشت کرنے والے ان معماروں کے حوالے سے تنظیم سازی کی جاتی رہی۔ اس بارے میں تو علم نہیں کہ ماضی میں اس کی کیا صورت حال تھی، کیونکہ اس کے کوئی باقاعدہ تاریخ موجود نہیں، مگر 4-5 صدیوں سے اس معاملے کو منظم انداز میں شروع کیا گیا ہے۔ قرون وسطیٰ میں بھی اس تنظیم کے ثبوت ملتے ہیں، جہاں اس کی لاجز گرجا گھروں میں قائم تھی۔ لاجز اس تنظیم کے مراکز کو کہا جاتا ہے جہاں ارکان اکٹھے ہوتے ہیں اور وہیں سے انہیں ساری سرگرمیوں کے بارے میں ہدایت ملتی ہے۔ معلوم تاریخ کے مطابق اس تنظیم کی ابتدا انگلستان میں ہوئی اور بعد میں یہ جرمنی اور دیگر ممالک میں پھیل گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1500 عیسوی میں سے انگلستان کے بادشاہ جیمز ششم کے دربار میں ایک امیر وم شانے نے اس پر کام کیا اور اسے باقاعدہ تنظیم کی شکل دی، لیکن اس کے ثبوت نہیں ملتے۔ یہ کن خطوط پر استوار تھی، اس کا دائرہ کار کیا تھا، 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ اس پر کوئی روشنی نہیں پڑی۔ 1717 عیسوی میں فری میسن تنظیم ایک بار پھر ابھر کر سامنے آ گئی اور اس وقت سے پراسرار طور پر قائم ہے، جس کی ظاہری مقاصد کچھ اور مگر خفیہ مقاصد یکسر مختلف ہیں۔ لیکن 1500 عیسوی میں پہلے ایک نظم میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس نظم کو دیکھا جائے تو انگلینڈ سے بھی اس سے پہلے یہ مصر میں قائم ہوئی تھی، جبکہ اس کے بنیاد کا اصل سبب مصر ہی بنا۔ انجیل کے باب کی پیدائش کے دوسروں نے بنی اسرائیل کے بچوں سے علم یعنی معماری کا ہنر سیکھا، اور اس کا ذکر حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے مسجد اقصی کی تعمیر میں بھی ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے حضرت سلمان نے جنات سے کام لیا۔ ممکن ہے یا معمار بنی اسرائیل ہی کے ہوں، جبکہ جناب ان کے ساتھ مددگار یا مزدوروں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کچھ مورخوں نے اس تنظیم کا سلسلہ ٹیمپل سے بھی جوڑا ہے، جو صلیبی جنگوں میں خاصے سرگرم تھے۔ یہ جنگیں بھی زیادہ تر مصر میں ہی لڑی گئی تھی، تاہم فلسطینی بھی اس کا ہدف تھے۔ قدیم دور کے معماروں سے جدید دور کی اس تنظیم لاجز کی بہت اہمیت رہی ہے۔ مختلف حوالوں سے جو معلومات ملتی ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ لاجز کا سلسلہ باقاعدہ تنظیم سازی سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن قدیم زمانے کی تاریخ کی عدم وجود کے باعث بہت سی معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ آج جو تنظیم موجود ہے، اس کے بانی ایک جرمن یہودی جوزف گیرالڈ مینڈل اور اس کے ساتھی بتائے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1717 عیسوی میں اسے انگلینڈ میں قائم کیا۔ ابتدا میں یہ گرجا گھروں میں قائم ہوئی، وہیں اس کے اجلاس ہوتے اور سرگرمیاں جاری رہتی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ جرمنی اور دیگر ممالک میں پھیل گئی۔ اس کے اراکین کو براہ راست رکنیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ پہلے انہیں ٹرینی زیر تربیت کے طور پر لیا جاتا تھا، اور کچھ عرصہ کام کرتے تو انہیں رکنیت دے دی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ لاجز میں ہوتا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے، جن کو گرینڈ لاجز کنٹرول کرتی ہے۔ اس سارے عمل کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فری میسن کی پہلی باقاعدہ تنظیم 1847 عیسوی میں جرمنی میں شائع ہوئی، جس کا 1866 میں انگریزی ترجمہ ہوا۔ قیام کے 4 سال بعد یعنی 1723 عیسوی میں اس کا باقاعدہ آئین بنا، جو اس کے ایک سرکردہ لیڈر جیمز اینڈرسن نے بنایا۔ تنظیم کی رکنیت کے لیے بالغ مرد ہونا ضروری قرار پایا۔ اچھی شہرت بھی اس کا ایک جز تھی، پھر تگڑی سفارش بھی کام آتی تھی۔ رکن بننے کے بعد بتایا جاتا تھا کہ آپ دوسروں کے مقابلے میں برتر انسان ہیں۔ رکنیت کے لیے مذہب و ملت اور رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں تھی۔ ابتدا میں ہی بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ
ارکان کو اپنی راہ پر ڈالنے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فن اور ڈھنگ جانتے تھے۔ اس کے ارکان کی ڈگریاں مقرر ہوتی تھی۔ کوئی شخص تربیت مکمل کر لیتا تو اسے فیلو کرافٹ کی ڈگری دی جاتی، اس کے بعد دوسرے درجے کی ڈگری آتی۔ یہ ڈگری ہولڈر ماسٹر میسن کہلاتی ہے۔ عمومی طور پر یہ آخری ڈگری ہے، لیکن 33ویں ڈگری بھی موجود ہے۔ یہ صرف اسکاٹ لینڈ ہے، وہاں ایک رسم کے حوالے سے اسے 33ویں ڈگری قرار دیا گیا ہے، حالانکہ دوسری ڈگری اور اس کے درمیان میں کوئی اور ڈگری نہیں ہے، اس لیے حقیقت میں یہ تیسرے درجے کی ہی ہے۔ اسے تنظیم کے اندر ایک تنظیم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی رکنیت کے لیے ماسٹر میسن ہونا ضروری ہے۔ تمام درجوں یا ڈگریوں کے حامل ارکان کے ماہانہ یا 15 روزہ اجلاس لاجز میں ہوتے ہیں۔ ان لاجز کو گرینڈ لاج کنٹرول کرتی ہے، جو علاقائی سطح پر ہوتی ہے۔ تنظیم کا ہر رکن اپنے برابر والی ڈگری کے ارکان ہی سے رابطہ رکھ سکتا ہے، انہیں کسی دوسرے درجے کے رکن کے ساتھ رابطے کی اجازت نہیں ہوتی۔ انہیں اپنے درجے کے منصوبے، مقاصد اور پروگراموں سے بھی آگاہ نہیں کیا جا سکتا۔ ارکان کے سوا کسی کو لاجز کے معاملے کی ہوا تک نہیں لگنے دی جاتی، وہ بھی اس حد تک جس کا ان کا علم میں آنا ضروری ہے۔ ارکان کی بات چیت عموماً خفیہ کوڈ میں ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی شناخت بھی خفیہ الفاظ اور اشاروں سے کرتے ہیں۔ بظاہر کسی رسمی تعارف کی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی کوٹ کے بٹنوں پر ہاتھ رکھ کر مثلث بنائے تو اس کا دوسرے ارکان جان جاتے ہیں کہ یہ شخص بھی فری میسن کا رکن ہے۔ اسے اتنا پراسرار بنائے رکھنے کے پس پردہ دوسروں کو اس کے معاملات سے مکمل طور پر بے خبر رکھنا ہے، کیونکہ اس کی اول و آخر مقصد صہیونیت کا فروغ اور غلبہ ہے۔ تنظیم کے بڑے اس انداز سے منصوبہ بناتے ہیں اور ان پر عمل کراتے ہیں۔ بعض اوقات متعلقہ ارکان بھی اصل معاملے سے بے خبر رہتے ہیں، انہیں علم تک نہیں ہو پاتا کہ ان سے کیا کام کرا لیا گیا ہے۔ علم ہو جائے تو شاید وہ اس کے لیے آمادہ نہ ہوں۔ ایسی صورت میں یقیناً سزا کا بھی کوئی عمل ہوگا جس سے ارکان بھی لا علم ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فری میسن کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ اب تک جو معلومات منظر میں عام پر آ سکی ہیں، ان کے مطابق ان کا سب سے بڑا مقصد صہیونیت اور یہودیت کی عالمی بالادستی کے لیے ہے۔ دوسرے مذاہب خصوصاً اسلام اور عیسائیت کے خلاف مختلف تدابیر بروئے کار لانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ارکان اور پھر ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کے مذہب سے بیزار اور بدظن کرنا ہے، جس کا حتمی مقصد ان کے مذہب سے تعلقی ہے۔ عیسائیت کے معاملے میں تنظیم بڑی حد تک کامیاب رہی ہے۔ منتشر اور منفی باتوں کو اپنے رنگ میں رنگنے کے بعد متعلقہ مذہب کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں۔ ہمارے ہاں ہی نہیں، پوری دنیا میں لبرلزم، سیکولرزم کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی بڑی وجہ یہودیوں کی کارستانیاں ہیں۔ ہر مذہب کی اہم شخصیات میں پہلے بحث و مباحثہ اور بعد میں دنگا فساد کرایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کافی عرصے سے مسلکی بنیادوں پر مار دھاڑ اور قتل و غارت کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کی بنیاد بھی اسی تنظیم نے رکھی ہو۔ یہ ایک مذہب کے مقدس کتاب کی اس طرح توہین کرتے ہیں کہ اس کا الزام دوسرے مذہب پر جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات عام ہو چکے ہیں۔ در حقیقت یہ دہشت گرد تنظیم ہے جو فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہی ہوا نہیں دیتی، مقدس کتاب کی توہین ہی نہیں کرتی، مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگوں کو موت کے گھاٹ تک اتار دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس انداز میں ہوتا ہے کہ ذمہ دار مذہبی یا مسلکی مخالف قرار پائے۔ یہ تو مذاہب عالم کے بارے میں مقاصد ہیں، لیکن سب کچھ اس کا مقصد پوری دنیا پر حکمرانی اور دنیا میں دجالی نظام قائم کرنا ہے۔ اس باب میں یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہود اس دجال کو اپنا رہنما مانتے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دجال کی قیادت میں عالمی حکمرانی کے بارے میں ان کا خواب پورا ہو سکے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے مقامات پر ان کی بڑی بڑی کمپنیوں کی اشیاء پر ایک آنکھ نظر آئے گی جو یہودی اور ان کے زیر اثر افراد کی ملکیت ہیں۔ یہ آنکھ دجال کی علامت ہے۔ دنیا کی تعمیر اور مثبت رویوں کے لیے کام بڑا خوشکن نعرہ ہے، لیکن اس تنظیم کا ان باتوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ یہ مقصود دھوکہ اور فریب ہے۔ اوپر سے خوشکن اور خوبصورت نظر آنے والی یہ تصویر حقیقت میں بڑی بھیانک ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ مقصد اس کے تخلیق کاروں کی فنکاری ہے۔ باقی دنیا کے مقابلے میں یہودی خود کو ذہین ترین اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین قوم قرار دیتے ہیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص رسی دراز کر رکھی ہے اور اس کو کھینچنے کا وقت آنے ہی والا ہے۔ مولا کریم کے ان کے بارے میں حکمت کیا ہے؟ جب وہ سامنے آئے گی تو کچھ خفیہ نہیں رہے گا۔ ہم حدیث مبارکہ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے کسی جنگ کا بھی ذکر ہے جس میں 2/3 یہودی مارے جائیں گے۔ اس وقت یہ تنظیم کسی رکاوٹ کے بغیر کھلے عام کام کر رہی ہے۔
لاجس کے علاوہ کئی این جی اوز اور اسی نوعیت کے دیگر ادارے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے سرگرم ہیں، اور اب تو دنیا میں فری میسن اسکول بھی قائم ہو چکے ہیں۔ فرعونوں کے دور کی پیداوار یہ تنظیم واقعی فرعونہ کا سا انداز اختیار کر چکی ہے۔ اس میں فرعونیت کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تنظیم میں نائٹ ٹیمپلز کا کیا کردار ہے؟ یہ عرف عام میں ٹیمپلز کہلاتے ہیں۔ 11ویں صدی عیسوی میں صلیبی جنگوں میں یہ سرگرم کردار کے حامل تھے۔ 1035 صلیبی جنگیں شروع ہوئیں تو ٹیمپلز نے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ٹیمپلز بنی اسرائیل یہودیوں میں سے تھے، مگر انہوں نے خود کو عیسائی ظاہر کیا۔ بالکل ایسے ہی آج کے دور میں امریکہ اور یورپ میں یہودیوں کی اکثریت نے عیسائیوں ایسے نام رکھے ہوئے ہیں تاکہ انہیں عیسائی سمجھا جائے اور معاشرے کے ہر طبقے میں اعلیٰ و بلند مقام حاصل کر سکیں۔ صلیبی جنگوں کے دوران دیگر سازشوں کے علاوہ ان کا ایک کام مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑانا بھی تھا، لیکن جنگوں میں حصہ لینے کا سب سے اہم مقصد فلسطین اور بیت المقدس پر قبضے کا حصول تھا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ عیسائی بیت المقدس یروشلم پر قبضہ کر لیں تو اہم پوزیشنوں پر اور زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے عیسائیوں کو نکال باہر کیا جائے گا اور خود قبضہ کر لیا جائے گا۔ پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ سمیت اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اب عیسائیوں پر ان کے عزائم واضح ہو چکے ہیں، لہٰذا 1314 میں ٹیمپلز کے سربراہ کو پھانسی دی گئی تھی اور عیسائیوں نے دوسرے ٹیمپلز کو تیگ کرنا شروع کر دیا اور ان کا کافی حد تک صفایا کر دیا۔ بچے کچے ٹیمپلز اسکاٹ لینڈ چلے گئے جہاں انہوں نے اس ملک سے آزادی کے لیے ساتھ دیا۔ آزادی ملنے پر اسکاٹ لینڈ میں انہیں کافی سہولتیں حاصل ہو گئیں، جبکہ برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ کے اتحاد کے باعث یونائٹڈ کنگڈم یوکے بنا تو انہیں برطانیہ میں بھی اپنا اثر بڑھانے کا موقع مل گیا۔ یہیں 1717 عیسوی میں انہوں نے ٹیمپلز کا نام بدل کر فری میسن رکھ لیا، جو کسی نہ کسی شکل میں پہلے ہی سے موجود تھی۔ بعض روایت بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا بھی فری میسن تھے جس نے سلطنت عثمانیہ ختم کی، جو خلافت کی شکل میں قائم تھی۔ مصطفیٰ کمال کو جدید ترکی کا معمار بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ان روایت میں موقف ہے کہ یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید سے فلسطین میں آباد کاری کا حق مانگا، مگر سلطان نے انکار کر دیا۔ سلطان کے سامنے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال موجود تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ میں یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی ممانعت کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین میں آباد ہونے کے لیے ایک منصوبے کے تحت عثمانی خلافت کا خاتمہ کرایا اور مصطفیٰ کمال دانستہ یا نادانستہ ان کے مہرے کے طور پر استعمال ہوا۔ یہاں آپ کو ایک اور حقیقت سے آگاہ کریں کہ دنیا کی ابتدا ہوئی اور یہاں انسان نے بسیرا کیا تو طویل عرصے تک بارٹر سسٹم کا رواج رہا، یعنی کہ لین دین مال کے بدلے مال سے ہوتا تھا۔ پھر ایک دور آیا اور سکے ڈھالے جانے لگے۔ یہ سکے عمومی سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، جبکہ بعد میں کانسی اور پیتل کے سکے بھی بننے لگے۔ اب ان کی جگہ کرنسی نوٹ موجود ہیں۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ موجودہ بینکاری نظام یہودی ذہن کی پیداوار ہے اور جس کا خاکہ فری میسن نے تیار کیا تھا تاکہ عالمی معیشت کو اپنے زیر اثر رکھا جائے۔ جب کاغذی نوٹ متعارف کرائے گئے تو لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ سکوں کا بھاری وزن اٹھانے کے بجائے وہ ہلکے پھلکے نوٹ حاصل کریں۔ انہیں کہا گیا کہ سونی چاندی وغیرہ کے سکے بینکوں کو دیں اور وہاں سے پیپر کرنسی حاصل کریں، اور یوں آہستہ آہستہ دنیا بھر سے سونے اور چاندی کی بہت بڑی مقدار پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہیں یہ دھاتیں مہنگی کر دیں، اور ایسا کئی بار ہو چکا ہے، جس کے ذریعے بے پناہ دولت کمائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک انہی کا منصوبہ تھا۔ ڈالر پر احرام مصر کی تصویر کو اس کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ IMF اور اسی نوعیت کے مالیاتی ادارے بھی ہم جیسے ممالک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، جو اپنی شرائط پر قرضہ دیتے ہیں، اور ہم لوگ بڑی خوشی سے یہ شرائط قبول کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں، اور انہیں باقاعدہ یہ ثابت ہو رہی ہے۔ فری میسن پاکستان میں فری میسن کی تنظیمی شاخیں پوری دنیا میں قائم ہیں۔ اس کی کرۂ ارض پر شاید ہی کوئی ایسا قابل ذکر شہر مل سکے جہاں پر اس کی شاخ یا لاج موجود نہ ہو۔ اس کی شاخیں تقریباً سارے اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ گزشتہ باب میں اس کی جن سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا، ان کے منظر عام پر آنے کے بعد کئی ایک اسلامی ممالک نے تنظیم پر پابندی عائد کر دی۔ امکان غالب ہے کہ یہ پابندی اسی نوعیت کی ہے جس طرح ہمارے ہاں دیگر ممالک میں کئی ایک تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، مگر وہ دوسرے ناموں سے کام میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نام بھی نہ چل سکیں تو پھر خفیہ طور پر سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ کم سے کم ہمارے ملک میں یہ وبا عام ہے۔ اسلامی ممالک میں صرف سعودی عرب یا ایک دو ایسے ممالک ہیں جن میں اعلانیہ طور پر فری میسن کی کوئی لاج قائم نہیں کی جا سکتی۔ حکام
حکام کسی قیمت پر اس کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ پاکستان اور کئی اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، مگر یہ تنظیمیں ابتدائی سے یہاں اپنی لاجز برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ اسی طرح کے متحدہ ہندوستان میں اس کی لاجز موجود تھیں۔ ویسے دو شہر پاکستان کے حصے میں آئے تو کافی عرصے تک انہیں بند نہیں کیا گیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جن ممالک میں لاجز قائم نہیں ہو سکیں یا جہاں ان پر پابندی عائد کی وہاں عملی طور پر ان کا وجود ختم ہو گیا۔ یہ اتنی خوفناک اور پراسرار تنظیم ہے کہ اس کے مقاصد کے حصول کے لیے دوسرے ذرائع اختیار کر لیے ہوں گے۔ متحدہ ہندوستان میں یہ تنظیم تقریباً 300 برس پہلے قائم ہوئی اور ان میں ملک کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اپنی لاجز قائم کی اور سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ان دور کے جن نمایاں اور اہم افراد کو اس کا رکن بنایا جاتا تھا، ان میں سوامی نندا، موتی لال نہرو، فخر الدین، علی احمد، نواب پٹودی، حیدرآباد کا ناظم آر شمس، بعد کے دور میں کے پی اڈوانی، ایف بھوجوانی، پارسیوں میں ڈی ایف سیتنا، حتیٰ کہ مرزا اسد اللہ غالب کے علاوہ جی اے سندھ تحریک کا بانی جی ایم سید بھی اس کے ارکان میں شامل تھا، جس کا موصوف نے اعتراف بھی کیا۔ جی ایم سید تحریک پاکستان میں شامل رہا، بعد میں اس کا ذہن پھر گیا اور وہ تقریباً علیحدگی پسند ہو گیا۔ باور کیا جاتا ہے کہ اس کا خیالات، نظریات اور ذہن کی تبدیلی کے پس پردہ فری میسن کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس امر کی اس سے تقویت ملتی ہے کہ اسرائیل اور یہودیوں کے حوالے سے پاکستان کا جو رویہ اور موقف ہے، اس کے پیش نظر اسرائیل پاکستان کے استحکام ہی سے نہیں، وجود کا بھی دشمن ہے۔ ہندوستان میں اس کے اثر و رسوخ کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حیدرآباد اور سکندرآباد میں فری میسن کا قیام 1806 عیسوی میں عمل میں آیا۔ یہ تنظیم نظام کو بھی اپنا رکن بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ 20ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں نظام نے اسے معروف بارادری تحفے میں دی، جہاں فری میسن لاج قائم کر دی گئی۔ اگست 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو لاہور اور کراچی میں اس کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ اس کے لاجز بھی مرکزی مقامات پر بنائی گئی تھیں، اگرچہ معروف شاہراہوں پر تھیں، مگر عوام کی پہنچ اور رسائی سے بہت دور تھیں۔ عوام کیا، بڑے بڑے لوگ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، تو اسی صورت میں جا سکتے تھے جب پورا عمل کرنے کے بعد اس کی رکنیت حاصل کر لیں۔ لاہور میں قائم عمارت میں جب فری میسن کے زیر قبضے میں تھی تو کوئی پرندہ تک اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ آج یہ عمارت سرکاری تحویل میں ہے اور استعمال میں ہے تو عام آدمی کی پہنچ سے مزید دور ہو گئی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ ماضی میں عوام نے اس عمارت کو پتلی گھر کا نام دے رکھا تھا۔ فری میسن اپنے مقاصد کی تقسیم کے لیے یہاں اپنے ارکان کی ڈور اس طرح ہلاتی تھی جس طرح پتلیوں کو ڈور کی مدد سے نچایا جاتا ہے۔ آج بھی اس جگہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے علاوہ سیاسی کھیل تماشے ہوتے ہیں، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ابھی تک پتلی تماشے جاری ہیں۔ اب لاہور اور کراچی میں فری میسن لاجز کی تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ لاہور کی لاج۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں فری میسن نے 19ویں صدی کے وسط میں کام شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے پرانی انارکلی میں لاج کام کی گئی۔ یہ لاج 1859 میں تعمیر ہوئی۔ اس لاج کے پاس سے گزرنے والی سڑک کا نام لاج روڈ پڑ گیا، جو 1.5 صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اسی نام سے موجود ہے۔ اگرچہ سرکاری طور پر اس کا نام کچھ اور رکھا گیا، لیکن عوام کے نزدیک یہ آج بھی لاج روڈ ہی ہے۔ یہاں سے ختم کر کے لاج دوسری جگہ قائم کی گئی تو اس عمارت میں لیڈی میکلیکیشن اسکول قائم کر دیا گیا، جو اگرچہ سرکاری تحویل میں مگر اسی نام سے کام کر رہا ہے۔ یہ اسکول خواتین کے لیے ہے اور بہت سی نامور ہستیوں نے اس سے تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے لاج منتقل کرنے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ ممتاز شاعر اور مصنف ریارڈ کیپلنگ بھی فری میسن کا رکن تھا۔ ریارڈ کیپلنگ کا نام نصف صدی سے زائد قبل سے اس وقت راقم کے سامنے آیا جب اسکول کے زمانے میں درہ خیبر دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ درہ خیبر پشاور سے لنڈی کوتل جاتے ہوئے رستے میں آتا ہے، وہاں باب خیبر بھی تعمیر کیا گیا اور اس پر باب کپلنگ کا ایک شعر درج ہے۔ معلوم نہیں آج ہے یا نہیں، مگر غلط یا صحیح ذہن میں جو کچھ رہ گیا وہ یہ ہے: خیبر سے چلی سن سے گولی اور اڑتے اڑتے یہ بولی، انسان کی قیمت سے زیادہ ہے گھاس بھری جھولی۔ کپلنگ نے انارکلی والی لاج میں 3 برس تک قیام کیا۔ اس لاج کے ساتھ ہی وہ ہندوستان سے بھی رخصت ہو گیا اور اس نے اپنی معروف نظم اسی لاج میں لکھی تھی۔ کیمپ کے نام سے اس کا ایک اور ناول بھی ہے جس میں مذکورہ لاج کا ذکر ہے۔ ناول میں وہ لاج کو جادوگھر کا نام دیتا ہے، غالباً اسی وجہ سے نئی لاج بنی تو اس کا نام پتلی گھر پڑ گیا۔ دوسری یا متبادل لاج چیرنگ کراس کے شروع میں بنائی گئی۔ چیرنگ کراس سے
کوئنز روڈ موجودہ فاطمہ جناح روڈ شروع ہوتے ہی بائیں جانب ہے۔ سب سے پہلے یہی عمارت ہے جس کا نمبر 90 شارع قائد اعظم مال روڈ ہے۔ اس کے بالمقابل یعنی دائیں جانب شارع دین بلڈنگ ہوا کرتی تھی جسے موجودہ صدی کے بالکل ابتدا میں ایک بینک نے خرید کر اسے کی تعمیر نہ کی۔ مال روڈ کی عمارتیں چونکہ قومی ورثہ قرار دی گئیں لہٰذا اس کے فرنٹ یعنی سامنے کے حصے کو حسب سابق رکھا گیا، لیکن فری میسن لاج کی عمارت اسی طرح قائم ہے۔ البتہ اس لاج میں کچھ تعمیرات کی گئی ہیں جس میں ایک بڑا زیر زمین ہال بھی شامل ہے۔ یہ تعمیرات چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے دوران کی گئی تھی۔ یہاں چونکہ وزیر اعلیٰ کا سیکریٹریٹ ہے لہٰذا اس کے ایک بھی حصے کے بالمقابل قائم چڑیا گھر کا مرکزی دروازہ دوسری جانب یعنی لارنس روڈ موجودہ شارع مجید نظامی پر منتقل کر دیا گیا ہے، جس سے اکثر ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور عوام کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے پہلے سے زیادہ دور ہو گئی ہے۔ یہاں فری میسن لاج 1914 میں تعمیر کی گئی تھی۔ ماضی میں اس جگہ باغ تھا، پھر یہاں پرنس البرٹ وکٹر کے لیے گھر بنا تو لاج کا نام انہی کے نام پر پڑ گیا۔ یہ فری میسن کی لاج نمبر 782 تھی۔ لاج کا ڈیزائن ماہر تعمیرات باسل ایم سیلون نے تعمیر کیا جو تعمیراتی امور سے متعلق حکومت پنجاب کا مشیر تھا۔ عمارت اندر سے بڑی خوبصورت ہے، اس کی دیواروں پر دلکش انداز میں چوبی کام کیا گیا ہے جبکہ فرش پر بھی لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ فری میسن اور دیگر بعض تنظیموں کی پراسرار اور ملک دشمن سرگرمیوں کی خبر ملنے اور اس وقت کے حکمران ذوالفقار علی بھٹو نے 18 جولائی 1973 کو پابندی عائد کر کے اس تنظیم کو لاہور، کراچی اور موجودہ لاج سرکاری تحویل میں لے لی۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان تھے، تاہم اس سے اگلے ماہ 14 اگست 1973 کو انہوں نے خود وزارت اعلیٰ سنبھال لی اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر فضل چودھری کو پاکستان کا صدر بنا دیا گیا۔ کراچی کی لاج۔ کراچی میں فری میسن لاج فوارہ چوک پر قائم تھی جو صدر میں عبداللہ ہارون روڈ سابق وکٹوریہ روڈ پر ہے۔ چونکہ ایک جانب سڑک پر پرانا پروٹسٹنٹ چرچ تھا اور دوسری جانب سڑک پر گورنر ہاؤس ہے تو یہیں سے ایک سڑک کثیر منزلہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ کی طرف جاتی ہے اور یہ کراچی کا مرکزی علاقہ ہے۔ جب یہ تنظیم یعنی فری میسن قائم تھی تو اس عمارت میں اس کے اجلاس ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ اب یہ عمارت خاصی خستہ ہو چکی ہے تاہم تنظیم کے دور کی کچھ یادگاریں ابھی بھی اس میں موجود ہیں۔ ان میں وہ تختیاں بھی ہیں جن پر تنظیم کے ارکان اور عہدیداروں کے نام لکھے گئے ہیں۔ اب تو یہاں ایک بوڑھا چوکیدار ہے جو سردیوں میں اغوی دروازے کے باہر دھوپ سیکتا رہتا ہے۔ معلوم نہیں یہ کب تک اس دنیا میں رہتا ہے اور اس کی تحریر و اشاعت و حیات ہوگا یا نہیں۔ جہاں تک فرنٹ کا تعلق ہے تو اس کے بعد لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں۔ متحدہ ہندوستان میں تنظیم کے جن اراکین کا ذکر کیا گیا ہے ان میں زیادہ تر کا تعلق کراچی کی لاج ہی سے تھا، لیکن اس میں آویزہ تختیوں پر کچھ اور نام بھی ہیں جن میں جام ایوب آلیان، MAR شیرازی اور MG حسن بھی شامل تھے۔ یہ سب اپنے دور کے معروف اور نامور شخصیات تھیں۔ ایوب آلیانی تو مخلص رکن تھے مگر دوسرے دونوں اصحاب تنظیم کے باقاعدہ عہدیداران تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جام ایوب آلیانی شاہ جارج پنجم کی اجازت سے 1894 میں ایران کا وائس کونسل بنا۔ 1927 تک اس عہدے پر رہا۔ یہ وہ دور تھا جب فری میسن کی سرگرمیاں زوروں پر تھیں، لہذا جام ایوب آلیانی بھی اس کا کارکن بن گیا۔ یہ تفصیل کہیں نہیں ملتی کہ اس نے کسی نے رکن بنوایا، یہ خود ہی تنظیم تک دیا گیا۔ سندھ کا پہلا گورنر چارلس نیپیر بھی اس تنظیم کا اعزازی رکن تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کراچی میں اس لاج کے 100 فری میسن کی کوئی اور عمارت نہیں تھی۔ اس لاج میں تنظیم کی جو علامات اور نشانات موجود ہیں وہ بھی کراچی کی کسی دوسری بلڈنگ میں نہیں ملتے۔ غالباً اس امر سے بار بار کیا گیا ہے۔ کراچی میں یہی ایک عمارت تنظیم کے زیر استعمال تھی۔ یہ عمارت تو تقریباً پونے 2 صدی قدیم ہے۔ اس کا سنگ بنیاد 1843 میں رکھا گیا۔ اتنی طویل عرصے کے بعد بھی اگرچہ اس کا اسٹرکچر قائم ہے مگر وہ کسی اچھی حالت میں نہیں ہے۔ غالباً اس کی وجہ اس کی عدم نگہداشت ہے۔ سرکاری قبضے کے بعد اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ 18 جولائی 1973 میں ایک مجسٹریٹ کی قیادت میں سرکاری ٹیم نے عمارت کو قبضے میں لیا۔ صرف عمارت ہی نہیں بلکہ وہاں موجود تمام دستاویزات اور دوسرا سامان بھی تحویل میں لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے پاکستان میں فری میسن پر پابندی لگنے کی بنیاد اس کے ارکان میں سے ایک گروپ نے فراہم کی تھی۔ اس گروپ نے حکام کو آگاہ کیا کہ تنظیم کس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ ان اطلاعات کے پیش نظر حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ یہاں پر یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ یحییٰ خان کے دور میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، قومی امور
نوابزادہ شیراز علی خان بھی اس کے رکن بنائے جاتے ہیں، جو فوج سے میجر جنرل کے طور پر ریٹائر ہوئے تھے۔ نوابزادہ شیر علی کے بیٹے اسفند یار کے بارے میں تو ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی میجر جنرل رہے ہیں، تاہم آج کے دور میں اس کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ نوابزادہ شیر علی خان اب اس دنیا میں نہیں۔ تنظیم کا ریکارڈ اگرچہ سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے، لیکن وہ بھی دستیاب نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ متحدہ ہندوستان میں نواب پٹودی اس کے ارکان میں شامل تھے۔ شیر علی خان اور ان کے صاحبزادے کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، لیکن یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسا بھی تو ممکن ہے جس وقت یہ لوگ رکن رہے ہوں اس وقت سرکاری سطح پر کوئی پابندی نہیں تھی، یعنی کہ سرکاری اہلکاروں کو فری میسن کا رکن بننے کی اجازت تھی۔ تنظیم پر پابندی 1973 میں لگائی گئی، بعد میں ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے دوران میں 16 جون 1983 کو مارشاء اللہ کا حکم نمبر 56 جاری کیا گیا، جس کے تحت فری میسن کو ہر قسم کی سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی، لیکن اس کے بہت پہلے 1965 میں حکومت نے فوجی اہلکاروں کو فری میسن کا رکن بننے کی ممانعت کر دی تھی۔ اس قسم کی ممانعت کچھ دوسری تنظیموں کے بارے میں بھی کی گئی۔ بعد میں اس وقت کی پابندی تمام سرکاری اہلکاروں پر عائد کر دی گئی۔ یہاں ایک امر کی وضاحت کر دیں کہ نوابزادہ شیراز علی خان 1959 سے 1971 تک پاکستان کے وزیر اطلاعات رہے۔ یہ وہ دور تھا جب مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک زوروں پر تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان کا مشرقی بازو الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ نوابزادہ شیر علی متحدہ پاکستان کے آخری دن تک وزیر اطلاعات تھے، یعنی یحییٰ خان کی صدارت ان کی وزارت ہی میں پاکستان کا ٹوٹنے کا سانحہ برداشت کرنا پڑا۔ اس عمل میں جہاں داخلی کے علاوہ عالمی سطح پر سازشیں زوروں پر تھی، وہاں فری میسن اور اس قسم کی دوسری تنظیموں کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اور بعض دوسرے اسلامی ممالک میں تنظیم پر پابندی کے باوجود ان ملکوں میں اس کے وجود کو عملی طور پر ختم نہیں کیا جا سکا۔ ہم کہیں گے کہ اسے ختم کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ ایسے ممالک میں تحریک نے پرانے لبادے اتار کر نئے لبادے پہن لیے اور اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے نام بدل کر میدان میں اتری ہوئی ہے۔ یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ کئی این جی اوز اور غیر سرکاری تنظیمیں فری میسن کے مقاصد کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ان این جی اوز کا ذکر اکثر مقامی اور عالمی سطح پر ہوتا ہے۔ باقی این جی اوز کے بارے میں تو ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، مگر فری میسن کے لیے کام کرنے والوں کی تعداد کم نہیں، جو بظاہر عوامی فلاح و بہبود کے مقاصد لے کر آتی ہیں، لیکن درپردہ مختلف ممالک کی جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں لفظ روشن خیالی کا سہارا لیا جاتا ہے اور اس لفظ کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہمارے خود ساختہ مارشاء اللہ صدر پرویز مشرف بھی اس اصلاح کا اکثر سے ذکر کرتے تھے۔ معلوم نہیں ان کی سوچ کے پس پردہ کچھ مقاصد تھے یا وہ خود کو روشن خیال ثابت کرنے کے لیے اسے اپنائے ہوئے تھے۔ خوفناک المنیاٹی۔ اب ایک اور تنظیم کی طرف آتے ہیں جو 18ویں صدی میں قائم ہوئی اور خوفناک بلکہ تباہ کن سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فری میسن اور المنیاٹی دو مختلف تنظیمیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے چہرے اگرچہ دو ہیں مگر یہ ایک جسم پر سجے ہوئے ہیں۔ یہ دو منہ والا ایک ہی اژدہا ہے، یہ دوسرا والا شیطان ہے، یہ دوزخی چڑیل ہے، دونوں طرف آنکھیں رکھنے والا بھوت ہے۔ فری میسن کے سلسلے میں بتایا جا چکا ہے کہ اس کی جدید شکل 1717 میں انگلستان میں سامنے آئی۔ یہ وہی دور تھا جب المنیاٹی تنظیم قائم کی گئی۔ 1 مئی 1976 میں قائم ہونے والی المنیاٹی کے مقاصد فری میسن سے بھی زیادہ خوفناک اور ہولناک ہیں۔ حقیقت میں یہ پراسرار نادیدہ تنظیم ہے جس کا کسی جگہ وجود نہیں، مگر یہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہاں تک کہ دنیا میں قتل و غارت، جنگ و جدل، تباہی اور بربادی کے واقعات میں اکثر اسی تنظیم کا نام ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ جنگوں اور تباہی بربادی کے لیے خود سرمایہ کاری کرتی ہے تاکہ اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکے۔ 1876 میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم بینجمن ڈسرائیلی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ آج کی حکومتوں اور دوسری حکومتوں بادشاہوں، شہنشاہوں اور وزیروں کے ساتھ ہی نہیں، بہت سی خفیہ تنظیموں کے ساتھ بھی نظم آمدہ ہونا پڑتا ہے، جن کے ایجنٹ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور وہ آخری مراحل پر بھی تمام حکومتی منصوبوں کو دھرم برہم کر سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مسٹر بینجمن کے پیش نظر ایسی ہی کوئی تنظیم یا پھر خود المنیاٹی ہی ہو، کیونکہ یہ انہی تنظیموں میں سے ایک ہے جن سے بچنا مشکل اور اس کا کھوج لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ بویریا میں اپنے قیام کے وقت سے ہی یہ انتہائی متنازع رہی ہے، جبکہ اس کا ساتھ دینے والوں میں بہت سی طاقتور ترین عالمی شخصیات بھی شامل ہیں۔
وہ اب بھی ہیں، اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے تنظیم شیطانی حربے استعمال کرتی ہے، خون کی قربانی لینے تک سے دریغ نہیں کرتی۔ میڈیا میں کرپشن کی ابتدا اس نے حتیٰ کہ یہ عالمی معیشت پر بھی بھرپور اثر انداز ہوتی ہے، جس کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ 1976 میں تنظیم قائم کی گئی تو آج کی طرح خفیہ اور پراسرار نہیں تھی۔ اس وقت یہ کھلے عام سرگرمیوں میں مصروف رہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے پراسرار پردے بڑھتے گئے۔ بوریا کے ایک ابھی یہودی عالم کے نوجوان بیٹے نے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر تنظیم قائم کی تھی۔ اس وقت اس کا نام لومینیا ٹینورڈن رکھا گیا، جو لاطینی لفظ تھا، اور انگریزی میں اس کا مطلب آرڈر آف الومیناٹی ہے، جس کا مفہوم روشنی پھیلانے کے ضمن میں ہے۔ اس کے ظاہری مقاصد بھی یہی تھے کہ روشن خیالی اور جدیدیت کو پھیلا کر لوگوں پر مذہب کے اثرات کو کم سے کم کیا جائے۔ اپنی ظاہری یا خفیہ مقاصد کے لیے کئی سالوں تک یہ لوگ خاموشی کے ساتھ قائم کرتے رہے۔ یہ بوریا میں قائم تھی، اور 1776 میں وہاں کے حکمران نے نہ صرف الومیناٹی بلکہ اس کی تمام تنظیموں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ حکومت کو ان تنظیموں کی خفیہ اور خلاف قانونی سرگرمیوں کی اطلاع ملی تھی، جس پر ان کے خلاف اس قسم کی کارروائی کی گئی تھی۔ پابندی کے بعد تنظیم بظاہر خاموش تھی، لیکن اس کی خفیہ اور زیر اثر سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس وقت تک اس کا دائرہ کار جرمنی تک محدود تھا۔ اس تنظیم نے جرمنی میں اپنا وجود قائم کیا تھا، لہذا آج بھی اس کا صدر دفتر جرمنی ہی میں ہے۔ 18ویں صدی میں یورپ کی ہر گلی محلے میں خفیہ تنظیمیں قائم تھیں، لیکن ان میں سے اکثر کے مقاصد مخفی نہیں تھے، یعنی یہ عوامی سطح پر حکومت یا اپنے دشمن اور ایسے لوگوں کے خلاف نہیں تھی جو ان کے خلاف سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ یہ امیر لوگوں کی ایسی انجمن تھی جو پینے پلانے اور اسی نوعیت کے دوسرے امور تک محدود تھی۔ الومیناٹی میں بھی ابتدا میں انہی میں سے ایک تھی، لیکن جلد ہی اس کے بانی ایڈم نے غیر قانونی سرگرمیاں شروع کر دی، اور ایک موقع پر اس نے خود بھی اس کا اعتراف کیا تھا۔ 1977 میں ایڈم مونچ گیا تو وہاں ایک چرچ میں اس نے بظاہر فری میسن لاج قائم کر لی۔ اس لاج کو بعد میں اس نے الومیناٹی رنگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ یہیں سے فری میسن اور الومیناٹی میں ربط و ضبط شروع ہو گیا۔ اگرچہ یہ ربط مختلف نوعیت کا تھا، تاہم اس کے وجود بہرحال تھا، اس لیے ان دو چہروں والی چڑیل کا نام دیے گئے جن کا اوپر ذکر موجود ہے۔ بظاہر فری میسن ایک دوسری قسم کا دھوکہ ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک ہی دھوکے کے دو روپ ہیں۔ صرف ان کی سرگرمیوں کا دائرہ کار اور مقصد ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں، لیکن اصل مقصد صہیونیت کا فروغ رہا ہے۔ اس دور میں عیسائیت یورپ پر غالب مذہب تھا، اس لیے ان کا بڑا ہدف عیسائی تھے۔ ایڈم نے ایک طرح سے فری میسن پر بھی ڈاکہ ڈالا اور پورے یورپ میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تاکہ فری میسن کے ارکان کو الومیناٹی میں شامل کیا جائے۔ یورپ کے بعد یہ کام ساری دنیا میں شروع کر دیا گیا۔ فری میسن دنیا کی بعض طاقتور شخصیات موجود تھیں جن کو اپنے زیر اثر لانے کے علاوہ انہوں نے دنیا بھر سے ذہین ترین لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، جن کی مدد سے وہ عالمی معیشت پر اثر انداز ہونے لگے، اور آج بھی یہ اسی کام میں مصروف ہیں۔ ایڈم خود تو کب کا مر کھپ گیا، مگر وہ جو بیج بو گیا تھا، اس نے جس فصل کو اگایا تھا، وہ اس کے دوسرے اہم مذہب استعمال کر رہے ہیں۔ فری میسن سے الومیناٹی میں داخل ہونے والے ابتدائی افراد میں ایک جرمن تاجر بیرون ایڈولف وانگی بھی تھا۔ اس نے اپنے زیر اثر استعمال کرتے ہوئے تنظیم کے لوگوں اور مقاصد کے لیے جرمن بینکوں سے سرمایہ کاری کرائی، جو بعد میں پوری دنیا کے بینکوں میں پھیلا دی گئی۔ تنظیم کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس نے حکمرانوں اور بادشاہوں کو قتل کرایا، اور جب یہ چاہتے اور جس حکمران کے بارے میں چاہتے اسے معزول کر دیا جاتا۔ انہوں نے ملکوں کو لڑایا اور جنگوں کے لیے خود سرمایہ کاری تک کی۔ تنظیم کی ہدایت پر اس کے بیشتر ارکان نے ریکارڈ میں ہیرا پھیری کر کے اپنا شجرہ تک بدل ڈالا، جس کے تحت ان کا ناطہ شاہی خاندان سے جا ملا۔ ایک اور شخصیت مارشیلڈ کی تھی جس کے دماغ نے شجرے وغیرہ تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس شخص کی ایڈم کے ساتھ جسمانی تعلقات کی داستانیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ الومیناٹی نے فلموں، ڈراموں، ناولوں، ٹی وی شوز، ویڈیو گیمز اور کارٹونوں تک کا نہیں چھوڑا۔ اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے اس نے ان میڈیاز کو استعمال کیا، اور یہ کام اس نے اپنے خفیہ ایجنٹوں کے ذریعے کرائے، جو بعض اوقات احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ دوسرے سے کس قسم کا کام لیا جا رہا ہے۔ ان مقصد کے لیے ایجنٹوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی۔ ایسا ماضی میں تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کو تو ذکر ہی کیا، اس نے ایسے بڑے بڑے واقعات اور معاملات میں اہم بلکہ بنیادی کردار ادا کیا ہے جن کو دنیا شاید ہی فراموش کر سکے۔ اس معاملے سے واقف حضرات کا کہنا ہے کہ انقلاب فرانس سے لے کر واٹرلو جنگ تک میں الومیناٹی تنظیم ملوث تھی۔ کئی اور ایسے واقعات ہیں، ہر ایک کا ذکر کرنے بیٹھیں تو بڑی تعداد میں صفحات سیاہ ہو جائیں گے۔
اس سے اندازہ لگائیں لیں کہ 1960 کی دہائی میں امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کا قتل اسی تنظیم کے کھاتے میں جاتا ہے۔ کہا یہ گیا تھا کہ جان ایف کینیڈی نے ان کا اعلی کار بننے سے انکار کر دیا، لہٰذا 1962 میں ان کے اس وقت گولی مار دی گئی جب ان کا قافلہ کہیں جا رہا تھا۔ بعد میں امریکہ کے اداکار صدر ریگن کو بھی سر عام گولی مار دی گئی جو ان کے سینے میں لگی، تاہم ان کی زندگی کی دوڑ اس وقت تک باقی رہی تھی، اس لیے وہ موت سے ہمکنار نہیں ہو سکے۔ یہ قدرت کے معاملات ہیں، ہر شخص اپنے مقررہ وقت پر ہی اللہ کے پاس جاتا ہے۔ کسی میں جرأت اور ہمت نہیں کہ اس وقت ایک لمحہ بھی ادھر ادھر کر سکے۔ ایک گزشتہ باب میں 4 امریکی صدر کے باقاعدہ فری میسن رکن بننے کا ذکر ہے، مگر ایلومیناٹی اس لحاظ سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے کہ کوئی امریکی صدر اس کے مقصد میں اعلیٰ کار بنے بغیر نہیں رہ سکتا، اور امریکی صدر پر تنظیم کے بڑوں کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ سوویت یونین کی شکست و ریز کے بعد امریکہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے نیو ورلڈ آرڈر کا بہت چرچا رہا ہے۔ اس پر اگرچہ دنیا بھر میں بہت زیادہ تنقید ہوئی، مگر ہو ہی رہا ہے جو کچھ بھی اس ورلڈ آرڈر میں لکھا گیا ہے۔ امریکہ کا اس ورلڈ آرڈر کی تیاری میں کوئی کردار تھا یا نہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ یہ آرڈر بھی اسی تنظیم کی کارستانی ہے جس کا نام ہی آرڈر آف ایلومیناٹی ہے۔ نیا عالمی نظام دنیا کے لیے روشن مستقبل کی نوید تو نہیں بن سکتا، مگر اس تنظیم اور اس کی پشت پر موجود پوری یہودی قوم کے لیے نوید ضرور ہے۔ اکثر سوال اٹھتا ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر کیا ہے، تنظیم اس ورلڈ آرڈر کے ذریعے کیا کرنا چاہتی ہے، یہ ایلومیناٹی کے لیے کس طرح کارآمد ہے۔ یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہودی خود کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور انعام یافتہ قوم قرار دیتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں اس قدر حقیقت موجود ہے، اپنی اسی سوچ کے پیش نظر ان کا خیال ہی نہیں عقیدہ ہے، دنیا بھر پر حکمرانی ان کا حق ہے، اور یہی ورلڈ آرڈر کی بنیاد ہے۔ بعض لوگ اور طبقے اسے مخصوص مذاق تصور کرتے ہیں، لیکن یہ مذاق نہیں ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ تنظیم بلکہ پوری یہودی نسل کے پیش نظر نیو ورلڈ آرڈر یا دنیا پر حکمرانی کے خط و خال موجود ہیں۔ ان کے ذہن کے مطابق ریاستوں یا ممالک کی موجودہ جغرافی سرحدیں ختم کر کے پورے کرۂ ارض تک ایک حکومت کے تابع کر دیا جائے، جہاں ان کے بڑوں کا ایک گروہ ملک العنان حکمران ہو، کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہو، اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق نظام دنیا چلائیں۔ اس کے باعث یہ طاقتور ترین تنظیم ہر شعبہ زندگی کے ذہین ترین افراد کا انتخاب کر کے اس سے کام لیتی ہے۔ اس کا طریقہ کار اس قدر منظم ہے کہ وہ دنیا میں کچھ بھی کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ تاجروں، صنعت کاروں، حکمرانوں، فنکاروں اور تخلیق کاروں پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ لوگ ان کی بات ذرا توجہ سے سنتے ہیں۔ پھر میڈیا اور برین واشنگ سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ تنظیم کے خیال میں ہر بڑے آدمی کے اوپر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، اور انہی بڑے افراد کی تلاش میں رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ تصور غالباً قرآن پاک سے لیا ہے۔ قرآن کی سورہ یوسف میں ہے کہ ہر ذی علم اور پر ایک ذی علم موجود ہوتا ہے۔ کچھ حلقے اس تنظیم کے بارے میں یہاں تک قرار دیتے ہیں کہ 1969 میں جب انسان نے چاند پر قدم رکھا تو اس مشن میں شامل خلانور داس کا زیر اثر تھا، جبکہ نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 9/11 کا المیہ بھی اسی کی تخلیق تھا، جس کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری استعمال کی گئی۔ یہ اہم دنیا داروں کی باتیں ہیں، لیکن معلوم نہیں اس میں کس قدر حقیقت ہے، لیکن اس میں سچائی کا عنصر اس لیے موجود ہو سکتا ہے کہ ٹوئن ٹاورز میں موجود تمام یہودی المیہ سے پہلے ہی خالی کر گئے تھے، اور اس میں مرنے والے سارے غیر یہودی تھے۔ دور جدید میں کئی ایک ایسی تنظیمیں ہیں جو اسی نام یا اسی کی آڑ میں سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غالباً یہ ایک بڑی تنظیم کے مختلف شعبے ہیں جن کے لیے بہت سی ایسی شخصیات مصروف کار ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ یہ بڑی تنظیم 1976 میں بوریا میں قائم ہونے والی تنظیم کا ہی تسلسل ہے، اور دوسرے لوگ تنظیم کے ہمہ وقت اس سے رابطے میں رہتے ہیں، جبکہ دنیا میں رونما ہونے والے بہت سے واقعات کو یہی لوگ کنٹرول کرتے ہیں، جن کے وقوع پذیر ہونے کے بعد مختلف قسم کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، اور ان تعویلوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تنظیم کا پروپیگنڈا یہ روشن خیالی لوگوں پر مشتمل ہے۔ دنیا بھر سے روشن خیال اور ذہین ترین لوگوں کو اپنے دائرہ کار اور دائرہ اثر میں لایا جاتا ہے۔ فری میسن کی طرح اس میں بھی مذہب و ملت اور رنگ نسل کی کوئی قید نہیں، ذہین اور روشن خیال اور بااثر ہونا بنیادی شرط میں شامل ہے۔ الومیناٹی نے ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے جو کرۂ ارض پر موجود ذہین افراد کو وظائف دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے شعبے میں علم پر مزید دسترس حاصل کر سکیں، اور یہاں تک تو ٹھیک ہے، لوگ اسکالرشپ لیتے ہیں، اعلیٰ تعلیم و تدریس سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور انہی ممالک میں رہ جاتے ہیں جہاں کے لیے انہیں اسکالرشپ ملا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دوسرے ممالک کا بھی رخ کرتے ہیں،
بظاہر یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، مگر تنظیم ایسا فیصلہ خود ہی کر چکی ہوتی ہے جسے ان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی برین واشنگ ہے۔ ایسی ہی برین واشنگ سے انہیں بہت سے دوسرے معاملات میں ملوث کیا جاتا ہے جو قانون کے دائرے میں نہیں آتے۔ اس سلسلے میں جنسی اسکینڈل بہت عام ہے، جن کی فلمیں اور فائلیں تیار کر کے اسٹور کر دی جاتی ہیں۔ یہ لوگ جب واپس جاتے ہیں تو تنظیم کے اعلی کار بن جاتے ہیں، اور کوئی شخص ان کی راہ سے اکھڑنے لگتا ہے تو اسے فلموں اور دستاویزات کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس طرح ڈھال دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ متعین کردہ راہ سے ہٹ نہ پائے۔ تاہم تمام وظائف کے معاملے میں بھی یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ معاملات وہیں ہوتے ہیں جہاں وظیفہ دینے والے لوگ یا ادارے المینیاٹی سے متفق ہوں۔ کوہ صہیون اور صہیونیت۔ یہ حکایت عام ہے کہ صہیونیت اسرائیل کے لیے اور اسرائیل صہیونیت کے لیے ہے۔ یہ تنظیم اگرچہ 1897 میں قائم کی گئی، لیکن در حقیقت اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر قدیم یہودیت اور یہودیوں کی تاریخ ہے۔ اس تنظیم کے قیام کا بظاہر مقصد یہودیوں کے لیے ایک وطن کا حصول تھا جو ارض مقدس یعنی فلسطین کے علاقے میں قائم ہوگا۔ اس کا واضح مطلب فلسطینیوں سے ان کا وطن چھیننا اور آخری ارض موعدہ کا حصول تھا، جس کا یہودیوں اور بعد والی تورات کے بقول ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن مقصد یہیں تک محدود نہیں تھا، ان کے ارادے بہت آگے تک جانے کے تھے۔ 1948 میں فلسطینیوں سے جبری طور پر ان کی دھرتی چھین کر اسرائیل قائم کر دیا گیا، جو اس علاقے میں ہی نہیں پوری دنیا کے امن پسند اقوام کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد اس تنظیم کا مقصد پورا ہو گیا اور اسے ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ختم نہیں ہوئی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مملکت اسرائیل کے طاقت پکڑنے کے ساتھ ساتھ صہیونی تنظیم اس طرح مؤثر نہیں رہی جس طرح یہ ماضی میں تھی، مگر ایسا سوچنا محض خام خیالی ہوگا۔ اس کے اثر پذیری اور حرکت پذیری میں یہ وہ جان اور جوش و جذبہ نہیں رہا جو اسرائیل کے قیام سے پہلے تھا۔ یہ تنظیم مؤثر نہیں رہی، مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی ترقی اور استحکام کی آڑ میں اب اس کی منصوبہ سازی دنیا پر غلبے کا حصول ہے، جیسا کہ 125 سال قبل سوئٹزرلینڈ میں 300 مؤثر یہودی مذہبی رہنماؤں نے جو ربی کہلاتے تھے منصوبہ بنایا تھا۔ اس حوالے سے پروٹوکولز پر مبنی ایک دستاویزات تیار کی گئی جو خفیہ تھی، لیکن آخر کار یہ منظر عام پر آ گئے اور دنیا کو اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہو گئی۔ ہزاروں سال تک در بدر بھٹکنے والی اس ناشکری قوم کے عزائم کیا ہیں اور وہ انہیں کس طرح بروئے کار لانا چاہتی ہے، اس منصوبے کی تکمیل کے عرض سے کسی بھی طرح اپنی راہ میں آنے والے یہودیوں تک کو معاف نہیں کیا جاتا اور انہیں قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ سلوک کیا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صہیونیت ہے کیا؟ صہیونیت عبرانی لفظ صہیون سے نکلا ہے، جس کا مطلب قلعہ، پہاڑی اور بعض کے مطابق امید بھی ہے۔ ہم انسائکلوپیڈیا پر دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ پرانے یروشلم میں صہیون نام کی ایک پہاڑی ہے جس کا ذکر اہم نامہ قدیم تورات اور یہودی لٹریچر میں بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑی پر مباد تعمیر کیا گیا تھا، لیکن علامتی طور پر یہ لفظ یروشلم، بیت المقدس اور خود اسرائیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آج جس پہاڑی کو صہیون کہا جاتا ہے وہ قدیم شہر کی شمالی دیوار کے ساتھ واقع ہے۔ یہودیوں کی اس عبادت گاہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کی۔ 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کیا تو اس نے سب کچھ تخت و تار کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا اور کثیر تعداد کو غلام بنا کر لے گئے، جنہوں نے کئی نسلوں تک غلامی کی زندگی بسر کی۔ اس نے یہ عبادت گاہ بھی ملیا میٹ کر دی، لیکن ان غلاموں کو آزاد کیا گیا تو وہ پھر اپنے وطن کو لوٹ آئے اور اپنی عبادت گاہ بھی تعمیر کر لی۔ پھر ہیرڈ نے اسے بڑے پیمانے پر توسیع کی اور ہیرڈ کا دور 20 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اور آج کے دور میں اس کا ایک حصہ مسجد اقصیٰ میں شامل ہے، اور 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں گنبد صغریٰ اسی جگہ تعمیر تھی۔ کیرن آرم اسٹرانگ نے یروشلم ایک شہر 3 مذاہب میں اس پہاڑی کے بارے میں لکھا ہے۔ ان کے مطابق یروشلم کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت کوہ صہیون کو ملی۔ اسے اب جبل القرا کہتے ہیں۔ یہ یوگرت میں 20 میل شمال اور ونٹس کے دہانے پر ہے۔ کنعان میں کوہ ہمرون، کوہ کومل اور کوہ تابور بھی مقدس مقامات تھے۔ عبرانی مذہبی گیتوں کے مطابق کوہ صہیون جو کوہ
افیول کے شمال میں یروشلم میں واقع ایک مقدس مقام تھا، اور اسے پہاڑ کے اصل خد و خال اب تک نہیں دیکھے جا سکتے، کیونکہ بادشاہ ہیرڈس نے پہلی صدی قبل مسیح میں یہودیوں کا مابعد بنانے کے لیے جو وسیع و عریض پلیٹ فارم بنایا تھا، اس میں یہ پہاڑ چھپ گیا تھا اور اپنی قدرتی حالت میں ممکن ہے۔ کوہ سون اپنے ارد گرد کی پہاڑیوں میں اس طرح سربلند ہو کہ سب میں عظیم اور مقدس دکھائی دیتا ہو۔ جبکہ ایک دفعہ کوئی مقدس مقام محسوس ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنے غیر مقدس ماحول سے پوری طرح مختلف نظر آتا ہے۔ چونکہ یہودیوں کے بقول خدا نے صہیون پر اپنا ظہور کیا تھا، چنانچہ یہ جگہ عقیدتوں کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ زمین کا مرکز بھی قرار دی گئی۔ مرکزیت آپ جیومیٹری کے کسی قاعدے کے کلیے سے ثابت نہیں کر سکتے، لیکن یروشلم کے باشندوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ قریب ہی ہیبرون میں مقدس مرکز سمجھا جاتا تھا۔ تقدس کی اپنی منطق بھی ہوتی ہے۔ اس طرح اس وقت بھی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا جب ربیوں نے یعنی زبور کے عالموں نے دعویٰ کیا کہ صہیون دنیا میں بلند ترین مقام ہے، حالانکہ ٹنیر بنانے والے کی وادی، جسے اب وادی رود کہتے ہیں، دوسری طرف مغربی پہاڑی واضح طور پر کوہ صہیون سے اونچی تھی۔ دراصل وہ شہر کی طبعی جغرافی بلندیوں کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ روحانی نقشے میں اس کی رفعت اور عظمت اور مرتبے کی بات کر رہے تھے۔ کسی بھی اور مقدس پہاڑ کی طرح جہاں ماروائی قوتوں نے اپنا ظہور کیا، وہ کوہ صہیون بھی نہایت متبرک سمجھا جاتا تھا۔ اسے یہاں پہنچ کر لوگ اپنے آپ کو آسمان یا عالم بہشت کے قریب محسوس کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا دنیا کے مرکز تھا۔ یہ ان مقامات میں سے تھا جہاں یہودیوں کے مطابق خدا سے رابطہ ممکن تھا۔ یہ تو کتابوں کی باتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے عزائم کے حوالے سے اس پہاڑی کو اپنی امید کا مرکز بنا کر اسی کے نام پر اپنی صہیونی تنظیم قائم کی تھی۔ ہر مجدون کی جنگ کے آگے کا ذکر آئے گا۔ اس کو دیکھیں تو حدیث مبارک ہے کہ مطابق ایک جنگ میں 2/3 یہودی مارے جائیں گے۔ حالات پر نظر ڈالی جائے تو لگتا ہے یہ مجدون جنگ کا ہی ذکر ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ وہ 2/3 یہودی مارے جانے کی صورت میں باقی اتنی سکت نہیں رکھیں گے کہ وہ کسی ایڈونچر کے بارے میں سوچ سکیں۔ ان بچ جانے والوں میں بھی زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہوگی، کیونکہ مسلمان جنگوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں مارتے۔ تاہم اللہ کی یہ مطلوب قوم ساری خبریں اور معلومات رکھنے کے باوجود بے خبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے منصوبے بنا رہی ہے۔ عالمی سامراج کا روپ دھارے وہ کل عالم پر غلبے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ اس خواب کی حقیقت میں بدلنے کے لیے وہ طویل عرصے سے ربوائے عمل ہے۔ امریکہ اور یورپ میں اس معاملے میں اس کے اتحادی نہیں ہیں، اس کے ساتھ سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن عقل کے ان اندھوں کو معلوم نہیں کہ غلبہ عالم کے منصوبے کے تحت انہوں نے امریکہ اور یورپ کی معیشت پر تقریباً قبضہ کر لیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہودی پروٹوکولز ہیں، جن کا آگے ذکر آئے گا۔ معیشت ہی نہیں، پورا میڈیا اور بہت سارے دوسرے اہم شعبے بھی ان کی گرفت میں ہیں۔ گریٹر اسرائیل اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ انجیل اور تورات کے حوالے سے اس کا ذکر گزشتہ ابواب میں موجود ہے۔ ممکن ہے کہ صدیوں پہلے بلکہ قبل از مسیح میں ان کے ذہن میں ارض موادا یا گریٹر اسرائیل کا ویسا ہی تصور ہو، مگر اب بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے، عالمی حکمرانی تک جا پہنچی ہے۔ صہیونی تحریکیں اسی سلسلے کی اہم کڑی ہیں، جس کی داغ بیل روس میں ڈالی گئی تھی۔ اسی ملک سے ایک یہودی تھیوڈ ہرزل کے ذہن میں اس منصوبے کا خناس سمایا تھا۔ منصوبے کا بنیادی مقصد عظیم تر اسرائیل کا قیام تھا اور وہ اسے اپنا خواب قرار دیتا تھا۔ یہودیوں کے ابی فشان کے دعوے کے مطابق اس مملکت میں وادی نیل سے دریائے فرات تک کا علاقہ اور شام کا بہت سا حصہ اور سعودی عرب کا وسیع تر علاقہ شامل ہوگا۔ صہیونیت کے بانیوں کی اس خیالی مملکت کی سرحدیں مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ہیں۔ لبنان کے کچھ حصے کے علاوہ اردن پر بھی ان کی نظریں ہیں۔ اس مکروہ اور ناپاک یہودی منصوبے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو گریٹر اسرائیل کو بہت بڑی سامراجی طاقت بنانے سے متعلق ہے۔ اس پہلے حصے کی کامیابی کے لیے دوسرا حصہ تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت ارد گرد کے تمام ممالک کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا۔ ان کو چھوٹی چھوٹی نو آبادیوں کی شکل دینے کی سازش تیار کی گئی ہے۔ نام نہاد آزاد بلوچستان کا قیام بھی اسی یہودی منصوبے کا حصہ ہے۔ دیگر ممالک میں عراق، ایران، ترکی، صومالیہ کا نام بھی ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ لبنان کی جنگ اور وہاں خانہ جنگی، ایران عراق جنگ، عراق پر دوبارہ امریکی حملہ، شام کی جنگ، مصر اور لیبیا میں افراتفری، پاکستان، یمن اور دیگر ممالک میں شکست بھی یہودیوں کے ذہن میں موجود ہے۔ یہ سارا منصوبہ تھیوڈ ہرال نے 1904 میں بنا لیا تھا، جبکہ ربی فشان نے 1947 میں اس کی تجدید کی۔ بعد میں 1980 میں اس حوالے سے اسرائیل ہی حکمت عملی تیار کی۔ تھیوڈ ہرزل کی ڈائری کے جو اوراق ملیں گے، اس میں منصوبے کا ذکر موجود ہے۔ بعد کی دستاویزات کے مطابق برطانیہ نے
1923 میں جو فلسطین قائم کرایا وہ سارے کا سارا اسرائیل کا ہے، اسی لیے اسرائیلی موجودہ فلسطین کو بھی ختم کرنے کے لیے بے پناہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ غزہ اور دریائے اردن کے مغربی کنارے کو بھی اپنے ساتھ ملایا جا سکے۔ عیار اور چلاک دشمن کے منصوبے اب بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور ہم مسلمان خواب و خرگوش کا شکار ہی نہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہم دشمن کا کام بہت آسان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر اور نگہبان ہو۔ صہیونیت کی یہ تحریک روس میں پروان چڑھی اور وہیں اس کے خد و خال تیار کیے گئے۔ دنیا میں پڑھے لکھے اور حالات پر نظر رکھنے والوں میں بھی ایک واضح تعداد کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہودیت کا اصل آمادگاہ روس رہی ہے۔ یہودی روس میں کس طرح پہنچے اور پھر پھیلتے رہے، اس کا تذکرہ ایک دوسرے باب میں ہو چکا ہے۔ یہودیوں کے روس میں قدم جمانے کے بعد روسی ریاست اور فوج کی طرف سے ان کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، اس کا اندازہ ایک یہودی ماہر قانون کی لکھی ہوئی کتاب سے ہوتا ہے، لیکن یہ واحد تحریر نہیں ہے۔ بہت سے دوسری یہودیوں نے بھی اپنے بارے میں قلم اٹھایا ہے۔ الیگزینڈر بٹل مین کی کتاب جنگ کے بعد کے زمانے کے یہودی سامنا کرتے ہیں سے ایک اقتصاب دیا جاتا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روسی انقلاب دراصل ان کی امیدوں اور خواہشات کے عین مطابق تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر سرخ روسی فوج نہ ہوتی تو آج یورپ میں کسی یہودی کا وجود بھی نہ ہوتا، بلکہ فلسطین، افریقہ اور امریکہ میں بھی وجود نہ ہوتا۔ ہماری بقا کا معاملہ چند دنوں کا مہمان ہوتا۔ روسی مملکت نے یہودیوں کو بچایا، لہٰذا امریکی یہودی فراموش نہ کریں گے کہ سوویت یونین کا ان پر تاریخی قرض موجود ہے۔ اسے ایک مختصر سی تحریر سے اندازہ لگا لیں کہ یہودیوں کی آمادگاہ امریکہ اور یورپی ممالک نہیں، روس بھی ہے، جو مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے اور نرغے میں ہے۔ یہودیوں کے معاملے میں ان دونوں بڑی طاقتوں کا رویہ اور نظریات ایک جیسے ہیں۔ یہاں ہم مولانا ظفر احمد انصاری کے انٹرویو سے استفادہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے ان میں انتشار پھیلانا اور اس قوم کے بنیادی منصوبوں میں سے تھا، اور وہیں روس کا بالشبہ ایک انقلاب بھی انہی کے منصوبے میں تھا۔ یہودی مصنف اور صحافیوں کی تحریروں کو جائزہ لیں تو یہ امر و روزہ روشن کی طرح یہاں ہوتا ہے کہ یہ انقلاب کمیونسٹوں نے نہیں بلکہ یہودیوں کے منصوبے کی کامیابی تھی، جنہوں نے بہت سے گروہوں کو مورے کے طور پر استعمال کیا۔ ذرا غور سے جائزہ لیا جائے تو اس انقلاب کے رہنماؤں کی اکثریت یہودیوں پر مشتمل تھی۔ ان میں سے اکثر نے اپنا نام بدل دیا مگر دماغ انہی کا کام کر رہا تھا۔ آج امریکہ اور یورپ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں کے یہودی بچوں کے نام یہودی نہیں بلکہ عیسائیوں نامیوں سے ملتے جلتے ہیں، اور اب تو ان بچوں کی نسل جوان ہی نہیں ہو چکی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے خود کو عیسائی ناموں میں چھپا رکھا ہے۔ روسی اشتراکیت اور بالشبہ انقلاب کے حوالے سے لینسن، کارل مارکس، اسٹالن اور ٹرانسکی معروف نام ہیں۔ ان سب کا شرح نسب دیکھیں تو ہمیں یہودیت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کارل مارکس کے ماں باپ یہودی تھے، لینس اور ٹرانسکی کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ لینس اور اسٹالن کی مائیں ہی نہیں، ان کے بچوں کی مائیں بھی یہودی تھیں، اور یہودیت میں نسب باپ سے نہیں ماں سے چلتا ہے۔ آج کی دنیا میں یہ واحد قوم ہے جو اپنی ماں کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو لینس اور اس کے 200 ساتھیوں کو ایک ٹرین میں بٹھا کر روس کی طرف دھکیل دیا گیا۔ ان میں سے 165 افراد کے نام منظر عام پر ہوئے۔ ان 165 میں سے 128 یہودی تھے۔ لیسن کی دیکھا دیکھی یہ ایک منصوبے کے تحت ٹرانسکی بھی 300 یہودیوں کو لے کر امریکہ سے روس آ گیا۔ یہ سب کچھ اسی اور مقصد کے لیے نہیں، انقلاب کی تیاریوں کے لیے تھا، جس میں آخرکار انہیں کامیابی مل گئی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں وہ حکومتی مشینری پر قابض ہو گئے، اور اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ نئی حکومت کے عہدیداروں میں یہودیوں کی وسیع اکثریت چھا گئی تھی۔ 550 کے قریب عہدیداروں میں صرف 100 غیر یہودی اور باقی 450 یہودی تھے۔ خلافت عثمانیہ کے خلاف سازش۔ فری میسن اور لیمنیاٹی جیسی پراسرار اور خطرناک تنظیموں کے بارے میں آپ مطالعہ کر چکے ہیں، لیکن پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ان تنظیموں پر انحصار نہیں بلکہ ان سے ملتی جلتی بے شمار تنظیمیں موجود ہیں جن کا مقصد عالمی حکمرانی کے لیے سازشوں کے تانے بانے بننا ہے۔ یہ تنظیمیں محدود نہیں بلکہ لامحدود تعداد میں ہیں، جن کا سلسلہ پورے عرض پر پھیلا ہوا ہے۔ بلا شبہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ تنظیمیں دنیا کے تقریباً ہر ملک میں موجود تھیں اور کم از کم مستقبل قریب میں موجود رہیں گی۔ تاہم حدیث مبارکہ پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخرکار اس سلسلے کو ختم ہونا ہے۔ مذکورہ تنظیم کس قدر خطرناک ہے، ہم جہاں ماضی کے سرگرم یہودی لیڈر چین ایزورٹ کی کتاب سے مختصر اقتصاب پیش کرتے ہیں۔ موصوف نے ایسی ایک
تنظیم جوش لائنس اسٹائلٹ یونیورسل کے مستقل رکن تھے۔ جین ایلورٹ نے 1931 میں ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ پچھلی صدی کی تاریخ کا مطلب اور لب لباب یہ ہے کہ آج 300 ایسے سرمایہ کار پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں جو فری میسن لاجز کے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ مسٹر جین کے اس انکشاف سے اندازہ لگائیں کہ یہودی کس طرح باقاعدہ منصوبے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ فی الحال وہ کامیاب نظر نہیں آ رہے، اور یہ دوسری تنظیمیں جن ممالک میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں باقاعدہ اثر و نفوذ حاصل کر چکے ہیں۔ ان میں مغربی افریقہ، ایشیا اور دوسرے علاقوں کے مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم ہی نہیں بلکہ مسلم ممالک بھی شامل ہیں جہاں ان کی باقاعدہ مرکز، عبادت گاہیں اور ہسپتال وغیرہ قائم ہیں۔ اس کتاب میں ان تمام تنظیموں کا احاطہ ممکن نہیں جو یہودی غلبے کے لیے روب عمل ہیں۔ ان کے لیے کئی جلدوں پر مشتمل کتاب درکار ہوگی۔ یہاں ہم مخصوص 2 تنظیموں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں عالم اسلام اور دوسرے ممالک میں جال پھیلا رکھا ہے۔ باقی تنظیموں کے مقاصد بھی تقریباً وہی ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ ترکی میں جب خلافت عثمانیہ قائم تھی تو غیر مسلم خصوصاً مغربی دنیا اور یہودی اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ اس خلافت کو ختم کرنے کے لیے وہ حربے استعمال کر رہے تھے، اور آخرکار انہیں اس میں کامیابی حاصل ہو گئی جو ان کی بہت بڑی فتح تھی۔ خلافت اسلامیہ کے دور ہی میں یہودیوں نے انجمن اتحاد و ترقی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ ترکی میں یہودیوں کی خاص تعداد آباد تھی جہاں ان کے مراکز ہی نہیں اسرائیل کی باقاعدہ طور پر تقسیم کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ فری میسن کی ایک شاخ تھی جس کو فری میسن کے اعلیٰ اور مقامی عہدیدار کنٹرول کرتے تھے۔ تنظیم کے اجلاس اور اجتماعات بھی فری میسن لاجز میں ہوتے، اور یہ تنظیم ابھی تک موجود ہے۔ اس کا بنیادی ڈھانچہ اور کردار بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اس تنظیم کا شانہ شکار یا نشانہ سادہ لو قسم کے ترک نوجوان تھے جن کو ارد گرد کے حالات کے علاوہ عالمی اور علاقائی حالات کی کوئی خبر نہ تھی۔ اتحاد و ترقی کے نام پر اس تنظیم کی ذمہ داری ان نوجوانوں کو ذہنوں میں عربوں کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کرنا، انہیں ہوا دینا تھا۔ اس مقصد کے لیے بہت سے گرز آزمائے گئے، اور ان نوجوانوں کو کس طرح قابو میں رکھ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ انہوں نے ترغیب و تحریک کے علاوہ ایسے نعرے بھی ایجاد کر لیے جو ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے اس طرح تباکن ثابت ہوا کہ ترکی میں عربوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، اور ایسی صورتحال میں یقیناً ایران میں بھی پیدا کی گئی ہوں گی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایران عربوں کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ شاہ ایران کے جانے کے بعد بھی اس نفرت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ نفرت کی اسی آگ نے ترکی میں کام دکھایا، اور تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ وہاں خلافت کے خاتمے کے لیے اس تنظیم کے ذریعے فضا ہموار کی گئی، اور آخرکار خلافت اسلامیہ کا سروج غروب ہو گیا جو پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ سانحہ ہی نہیں، اس طرح سے عالم اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہودیوں کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں، اور آخر میں اس کے 26 برس بعد یعنی 1948 میں وہ فلسطین کی سرزمین کے ایک حصے پر اسرائیل کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ مسلمانوں نے یہودیوں اور ان کے پشت پناہوں کی شدید مزاحمت کی، مگر انہیں بے بسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اسرائیل نے اس کے بعد مزید پر پھیلائے اور 1967 اور 71 کی جنگوں میں مزید فلسطینی اور عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اپنی راہ میں مزاحم ہونے والی مسلم تنظیموں اور مسلم حکومتوں خصوصاً ارد گرد کے عرب حکومتوں اور اقوام کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے سازشیں کی نہیں بلکہ کی جا رہی ہیں۔ اس کی یہ سازشیں بڑی حد تک رنگ لے آئیں۔ مسلمان ممالک کے خلاف سرگرمیوں میں یہودیوں کو عیسائی دنیا کی مکمل حمایت اور اعانت حاصل ہے، کیونکہ عیسائی صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست کو فراموش نہیں کر پائے۔ اس شکست کا بدلے کا زہر ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں بدستور موجود ہے، اسی لیے وہ عالم اسلام کے خلاف ہر کارروائی میں یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ باری تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ یہودی نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، مگر ہم ہی عقل کے اندھے ہیں۔ ان کے اس فرمان الہی کی مخالفت سمت میں چل کر ذلت، رسوائی اور بدترین انجام سے دوچار ہو رہے ہیں۔ مصر اس سلسلے میں پیش تھا، چنانچہ شاہ فاروق نے آج تک وہاں کے حکمرانوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہو رہا ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں آ کر کہتے ہیں کہ جس جمال عبد الناصر کو مصری عوام اپنا نجات دہندہ قرار دیتے تھے وہ بھی یہودیوں اور امریکہ کا اعلی کار تھا۔ اس کی امریکہ دشمنی ظاہری تھی سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ آخرکار وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ مذکورہ صورتحال میں کچھ حقیقت موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ اس سے اپنی مرضی کا مطلب حاصل کر چکے ہوں اور وہ اب بھی ان کے لیے بیکار کی شے بن گیا ہو، اسی لیے اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ تنظیم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کے لیے ہم نومبر 1966 کے اردو ڈائجسٹ میں مولانا ظفر احمد انصاری کے طویل انٹرویو سے
اختصاص پیش کرتے ہیں۔ الطاف حسین قریشی کو انٹرویو دیتے ہوئے مولانا نے فرمایا کہ یہودیوں کی عالمی غلبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ عالم اسلام ہے۔ یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں، امریکہ اور روس یہودیوں کے غلام ہیں، بھارت بھی اسرائیل کے در پر ماتھا رگڑ رہا ہے۔ بس ایک اسلام کی قوت ایسی ہے جو بہم ضربیں کھانے کے باوجود اسرائیل کے وجود سے اپنا ذہن اور آہنگ نہیں کر سکتی۔ تمام یہودیت نواز قومتیں مسلمانوں کے در پہ ہیں۔ یہودی اکابرین جانتے ہیں کہ جس روز خدا نخواستہ اسلام کا شیرازہ بکھر گیا، اسی دن پوری دنیا میں ان کی سیادت کا سکہ جاری ہو جائے گا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کی کشمکش یوں تو بہت پرانی ہے، لیکن اس کا آغاز نئے انداز میں 19ویں صدی کے آخر میں ہوا۔ غالباً 1897 میں جب یہودیوں کا اکابرین خفیہ طور پر جمع ہوئے، تب انہوں نے طے کیا کہ ان عزائم کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ عالم اسلام کی مرکزیت ہے، اس لیے سب سے پہلے روس میں انقلاب برپا کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے اور پھر خلافت پر ضرب لگائی جائے۔ اسی طے شدہ پروگرام کے تحت ترکی کے سلطان عبدالحمید کی خدمت میں ایک ابارانہ درخواست پیش کی، جس میں لکھا تھا ہمیں فلسطین میں ایک خطہ زمین دے دیا جائے اور ہم اس کی بڑی سے بڑی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ زیرک سلطان نے یہودیوں کے عزائم بھاپ لیے اور ان کی درخواست مسترد کر دی۔ اس پر انہوں نے سلطان کے خلاف ملک کے اندر اور ملک کے باہر زہریلے پروپیگنڈے کی مہم شروع کی۔ مقصد وہی تھا کہ خلافت پارا پارا ہو جائے، اور یورپ کی عیسائی حکومتیں پہلے ہی خار کھائے بیٹھی تھیں۔ ان کی فوجی قوت اور یہودیوں کی خفیہ سازشیں دونوں کے گٹھ جوڑ مسلمانوں کی مرکزیت بظاہر ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ تو یہ وجہ تھی کہ ترکی میں انجمن اتحاد و ترقی کے نام سے تنظیم قائم کرنے کی۔ ظاہر ہے سازشوں کے سلسلے میں یہ واحد حربہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے خلافت کے خاتمے کی سازش کو بہت تقویت ملی۔ آخرکار مغربی ممالک اور یہودیوں کی یہ مشترکہ کوشش رنگ لائی اور ترکی میں خلافت کا وجود باقی نہ رہا۔ اس انٹرویو میں مولانا بتاتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہودیت نے کیتھولک چرچ سے معاہدہ کر لیا ہے اور اب یہ دونوں قوتیں اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ یہودیوں نے ماضی کے تجربات سے یہ فاصلہ سبق سیکھ لیا ہے کہ وہ تنہا مسلمانوں کے خلاف مؤثر کام نہیں کر سکتے۔ ادھر دنیائے مسیحیت مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا انتقام لینے کے لیے کسی مؤثر طاقت کی تلاش میں تھی، چنانچہ دونوں نے گٹھ جوڑ کر عالم اسلام کے خلاف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے آس پاس عرب سلطنتیں پھیل چکی ہیں اور اس سے پہلا ہدف یہی تنظیمیں بنی۔ یہ متحدہ عرب اتحاد پر کاری ضرب لگانا چاہتے تھے۔ مصر میں شاہ فاروق راہ بنا ہوا تھا، جو مصر اور سوڈان کے اتحاد کا بہت بڑا حامی تھا۔ انگریزوں نے اسے رام کرنے اور ڈرانے دھمکانے کے تمام حربے استعمال کر لیے، لیکن اس نے اپنی رائے نہ بدلی۔ اس سلسلے میں انگریزوں اور شاہ فاروق کے درمیان ایک گفت شنید منقطع ہو گئی۔ یہ 1951 کا وقت تھا۔ اسلام دشمن طاقتوں نے اسی وقت شاہ فاروق کو ہٹانے کا فیصلہ کیا اور موضوع آدمی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے، یعنی مصر میں کوئی ایسا شخص برسر اقتدار لایا جائے جو ایک طرف مصر اور سوڈان کو متحد نہ ہونے دے اور دوسری طرف اور اخوان کی تحریک کچل ڈالے۔ ان کی نظر انتخاب جمال ناصر پر پڑی۔ اس کے لیے راستہ ہموار کیا گیا اور بالآخر 1952 میں شاہ فاروق کو تخت و تاج سے محروم کر دیا گیا اور جمال ناصر نے برسر اقتدار آنے کے بعد ان مقاصد کے لیے کام شروع کیا گیا جو اسے پہلے سے بتا دیے گئے تھے۔ اس نے سوڈان کو مصر سے متحد نہیں ہونے دیا، اخوان کے 50,000 افراد شہید کیے اور عرب ممالک کی پیٹھ میں ایک ایسا زہر آلود خنجر گھونپا جس کا زخم خدا جانے کب مندمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس بات کی ابتدا میں ایک تنظیم جوش لائنس اسٹوڈنٹ یوروسے کا بھی ذکر ہے، جو فرانس کے ایک یہودی مد بریڈ الف کے کرماکس نے 1860 میں پیرس میں قائم کی۔ ایڈولف فرانس کی بااثر شخصیات میں شامل تھا اور ملک کے صدر کے عہدے پر بھی رہا۔ اسے پہلی باقاعدہ اور جدید یہودی تنظیم قرار دیا گیا ہے، جس کے ارکان کی تعداد 2.5 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے لیے جو مقصد ظاہر کیے گئے ہیں وہ یہودیوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ اسی مقصد کی آڑ میں کئی ایک ملکوں سے یہودیوں کے لیے مراعات حاصل کی گئی۔ اس وقت یہ تنظیم دنیا بھر میں کام کر رہی ہے۔ یہودی بچوں کو اپنے مقاصد کے حوالے سے پروان چڑھانے کے لیے تنظیم نے پوری دنیا میں اسکول قائم کیے ہیں۔ یہ اسکول ایران، ترکی، مراکش اور الجزائر جیسے اسلامی ممالک میں بھی قائم ہیں۔ ان میں غیر یہودی بچوں کو بھی جگہ دی جاتی ہے تاکہ انہیں اپنے رنگ میں رنگا جا سکے۔ یہ اسکول 19ویں اور 20ویں صدی میں بحیرہ روم کے علاقے میں قائم کیے گئے، جہاں طالب علموں کو فرانسیسی
زبان میں تعلیم دی جاتی تھی تاکہ مشرق وسطیٰ میں یہودی بچے فرانسیسی زبان سے آگاہ ہو کر مزید آگے جا سکیں۔ اس قسم کا پہلا اسکول 1862 میں مراکش میں قائم کیا گیا، جس کے ابتدائی طالب علم یہودی تھے، اور اسکول بنانے والی تنظیم بھی یہودیوں پر مشتمل تھی۔ تاہم انجمن اتحاد و ترقی کی طرح اسے بھی عیسائیوں کی حمایت اور سرپرستی حاصل تھی۔ تنظیم کا بنیادی مقصد یہودیوں کو بالادست بنانا تھا۔ یہودی بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کی جاتی تھی۔ 1860 میں تنظیم قائم کی گئی تو یہ ان ممالک میں یہودیوں کے دفاع کے لیے سرگرم ہو جاتی، جن میں اس کے بقول ان پر ظلم روا رکھا گیا ہے۔ ان سرگرمیوں میں وہاں کی ظالم حکومتوں کا خاتمہ اور دوست حکومتوں کا قیام بھی شامل تھا۔ 1978 میں برلن کانفرنس سے قبل تنظیم کے نمائندوں نے جزیرہ نما بلقان میں یہودیوں کے لیے ترجیحات کا اعلان کر دیا۔ اس کی روشنی میں معاہدہ برلن ہوا، اور اس معاہدے کے تحت رومانیہ، سربیا، بلغاریہ نے یہودیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس برس کی ابتدا میں فرانس، اٹلی اور ہالینڈ نے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ یہودیوں کو مکمل شہری اور سیاسی حقوق دیے جائیں۔ اسرائیل اور دوسرے ممالک میں تنظیم کے تحت 100 سے زیادہ اسکول قائم ہیں۔ شمالی افریقہ، ایران، ترکی میں 60 اسکول ہیں۔ ان اسکولوں میں تدریس کے علاوہ اساتذہ کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے، جس کے لیے ترکی، فرانس میں اسکول بنائے گئے ہیں۔ تنظیم کے اسکولوں میں لڑکوں ہی نہیں لڑکیوں کو بھی برابر کے مواقع میسر ہیں تاکہ انہیں بھی اپنے ڈھب کے مطابق تعلیم دی جا سکے۔ شمالی افریقہ کی لڑکیوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ وہاں اثر و نفوذ بڑھایا جا سکے۔ تنظیم میں عالمی سطح کی کئی ایک بااثر اور ممتاز شخصیات شامل ہیں، اور اگرچہ فرانس کو ہی دیکھا جائے تو 19ویں صدی سے موجودہ صدی تک اس کے صدروں میں سے لوئس جین کوئنٹن واٹر، ایڈورڈ سرمیکس، سالومن منک، سالومن ہیمن گولڈ سمتھ اور ناروے لیون، آرنلڈ نیئر، جارج یون، رینے کارسن، جوئس رچرڈ، ایڈفرڈ سنگھ اور مارک ایزبرگ اس کے ارکان شامل ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ تنظیم کس قدر مؤثر انداز میں قائم کر رہی ہوگی۔ 100 سالہ معاہدہ۔ ترکی کا ذکر آئے اور وہاں خلافت عثمانی کا ذکر آئے، مگر 1923 سے 2023 کا ذکر نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ 1923 وہ سال تھا جب پہلی جنگ عظیم کی فاتح قوتوں نے ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت وسیع اور حسیس ترکی کی سرحدوں کو بہت مختصر کر دیا گیا، اور آج کا ترکی انہی محدود سرحدوں کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، جبکہ اس سے قبل یہ ملک خلافت عثمانی کے وسیع تر علاقے پر مشتمل تھا، جس میں عراق، شام، مصر، سوڈان کے علاوہ حجاز کے کئی ایک علاقے بھی شامل تھے۔ مدینہ بھی انہی علاقوں میں تھا جو خلافت عثمانیوں کے زیر نگین تھے، اور آج بھی مدینہ کا سفر کرنے والوں کو ترکی کے دور کی بہت سی یادگاریں ملیں گی۔ اس دور کا ریلوے اسٹیشن بھی شہر نبی میں موجود ہے، اور ترکی ریلوے اسٹیشن ہی کہلاتا ہے۔ قدیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہر مقام سے ترکی کا رنگ ملے گا۔ قدیم سے مراد مسجد نبوی ہے، جو صدی قبل کی وسیع اور رسید توسیع سے پہلے موجود تھی، اور 2023 سے یہ معاہدہ چونکہ 100 سال کے لیے مؤثر ہے، لہٰذا 2023 میں اس کا خاتمہ کا سال ہے۔ اس سال اس کے بعد کے برسوں میں ترکی اپنے کھوئے ہوئے حقوق حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے۔ اس وقت کے ترک حکمران جناب طیب اردوغان واضح الفاظ میں اعلان کر رہے ہیں کہ 2023 کے بعد ایک نیا ترکی سامنے آئے گا، جو تیل پیدا کرنے والا اور تیل برآمد کرنے والا ملک بھی ہوگا، جبکہ 1923 کے معاہدے کے تحت اس کے لیے تیل کی پیداوار کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ یہ معاہدہ ہوا تو خلافت ختم ہو چکی تھی، اور اس کی روح رواں مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں قومی آزادی کی جدوجہد جاری تھی۔ ہم اس معاملے کی طرف نہیں جا رہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا کا اقدام درست تھا یا نہیں۔ فی الحال اس معاہدے کا ذکر کیا جاتا ہے جو سوئٹزرلینڈ میں ہوا اور ٹرینی آف سولان کہلاتا ہے۔ اس معاہدے میں 24 جولائی 1923 کو کولوسان میں رومان پیلس میں دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت اس تنازع کو طے کیا گیا جو خلافت عثمانیہ اور پہلے جنگ عظیم کے فاتح ممالک کے درمیان میں موجود تھا۔ ان میں فرانس، برطانیہ، اٹلی، یونان اور رومانیہ کے علاوہ جاپان بھی شامل تھے۔ یہ دوسرا معاہدہ تھا۔ اس سے پہلے 1920 میں بھی ایک معاہدہ ہوا جس میں یونان کے سوا مرکوزہ فریقین نے دستخط کیے، تاہم مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ٹرکش نیشنل موومنٹ نے اسے مسترد کر دیا کہ جو اس کی شرائط اور اس کے تحت وسیع ترک علاقہ کھو جانے کے خلاف جدوجہد کر رہی تھی۔ مگر 1923 کے معاہدے کے تحت یہ تنازع ختم ہو گیا اور ترکی کو کئی علاقوں سے محروم کرنے کے بعد اس کی سرحدوں کا تعین کر دیا گیا اور وہ سیکولر ملک قرار پائی۔
اس معاہدے کے تحت ترکی خلافت عثمانیہ کے دعووں سے دستبردار ہوگا، جبکہ اتحادیوں نے نئی سرحدوں کے انداز میں اس کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ ترکی نے 23 اگست 1923 یونان نے اس 2 دن بعد یعنی 25 اگست، اٹلی نے 12 مارچ 1924، جاپان نے 15 مئی 1924، جبکہ برطانیہ نے 16 جولائی 1924 کی اس کی توثیق کر دی۔ توثیق کی تمام دستاویزات پیرس پہنچنے کے بعد 6 اگست 1924 کو اسے باقاعدہ نافذ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 1920 کے معاہدے پر خلافت عثمانیہ کی طرف سے دستخط کیے گئے تھے، مگر خلافت کو ختم کرنے والی نیشنل موومنٹ کی حکومت اس سے مسترد کر چکی تھی۔ 1923 کے معاہدے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی مرکوزہ کئی مذاکرات کئی ماہ پر محیط تھے، جن میں ترکی کی نمائندگی عصمت و انواع نے کی، جو طویل عرصے تک حکمران جماعت کے سربراہ تھے اور ملک کے وزیر اعظم رہے۔ دوسری جانب اتحادیوں کی طرف سے برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کزن نے نمائندگی کی۔ لارڈ کزن ہندوستان میں برطانوی وائسرائے بھی رہ چکے تھے۔ یونان نے بھی مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا اور ان مذاکرات یا امن کانفرنس کا آغاز 20 نومبر 1922 میں ہوا۔ 9 فروری 1923 کو ترکی کے احتجاج پر ان میں تعطل آ گیا، تاہم 23 اپریل کو تعطل ختم ہوا۔ کافی لیدے کے بعد 24 جولائی کو سمجھوتے پر دستخط ہو گئے اور اس سے پہلے یہ مذاکرات 8 ماہ تک جاری رہے۔ یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ اتحادیوں کے وقت میں امریکی ایڈمرل مارک ایبل برسٹل بھی شامل تھا، جو اس وقت امریکی ہائی کمشنر تھے۔ 143 آرٹیکل پر مشتمل اس سمجھوتے کے تحت آبنائے ترکی میں تجارت کا کنونشن طے ہوا۔ ترکی میں یونانی آرتھوڈوکس عیسائیوں اور یونان میں موجود ترکوں کے تحفظ کی شرط بھی طے کی گئی، حالانکہ یہ آبادی اس سے پہلے ہی اپنے متعلقہ ممالک میں منتقل ہو چکی تھی۔ ترکی سے 2,70,000 عیسائی یونان، جبکہ یونان سے 1,29,100 مسلمان ترکی گئے۔ یہ تبادلہ بھی 1923 ہی میں ہوا۔ 2 جزائر کے لیے خصوصی انتظامی تنظیمیں قائم کی گئی۔ ترکی قبرص سے دستبردار ہو گیا اور 1878 کی برلن کانگریس کے بعد برطانیہ کو لیز پر دیا گیا، مگر پہلی جنگ عظیم تک عملی طور پر وہ خلافت عثمانیہ کے ماتحت ہی رہا۔ مصر اور سوڈان کے ساتھ بھی ایسی ہی صورتحال پیش آئی۔ ان ممالک پر برطانوی تسلط تسلیم کر لیا گیا، جس نے 1914 میں یکطرفہ طور پر ان کا انہضام کر لیا۔ صوبہ موصل کے مستقبل کا فیصلہ لیگ آف نیشنز پر چھوڑ دیا گیا اور موجودہ اقوام متحدہ سے پہلے یہ لیگ عالمی ادارے کے طور پر کام کر رہی تھی، مگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اٹلی نے ڈوڈی کا یہ جزیرہ ترکی کو دے دیا، کیونکہ 1912 کے معاہدے کے تحت وہ اس کا پابند تھا۔ برلن کانگریس میں دریائے ڈینوب کے جزیرہ اوکائل کو فراموش کر دیا گیا، جو عملی طور پر خلیفہ عبدالحمید ثانی کی نجی ملکیت میں رہا۔ تاہم رومانیہ نے 1920 میں یکطرفہ طور پر اس کو خود مختاری کا اعلان کر دیا اور 1970 میں ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ کی تعمیر کے دوران اس جزیرے کا وجود باقی نہ رہا، لہذا خلیفہ کو کوئی وارث بھی اب اس قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدوں کا تعین کر دیا گیا، جس کے بعد جزیرہ ڈوڈی، کارنر، قبرص، مصر، سوڈان، شام اور عراق پر اس کا دعویٰ ختم ہو گیا۔ عراق اور شام کی سرحد کے تعین کے بعد معاہدہ انقرہ روبہ عمل میں لایا گیا۔ 30 اکتوبر 1918 کے مدارس معاہدے میں شامل عراق کے جنوب جبکہ مرکز جزیرہ نما عرب کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اور یہ ترکی کی عملداری میں ہی تھے، مگر لوسان سمجھوتے کے تحت وہ سرکاری طور پر ان سے دستبردار ہو گیا۔ ان میں یمن، مصر اور مدینہ سمیت حجاز کے کچھ علاقے شامل تھے۔ یہ 23 مئی 1919 تک ترک فوج کے قبضے میں تھے۔ ترکی لیبیا کے بارے میں استحقاق سے بھی دستبردار ہو گیا، جن کا 1912 کے معاہدوں میں ذکر تھا۔ معاہدہ لوسان کے حوالے سے کئی دوسرے معاہدے بھی اور ترکی نے رعایتوں کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ ایک علیحدہ سمجھوتا کیا، مگر امریکی سینٹ نے اس کی توثیق نہیں کی تو ترکی نے رعایتوں کو منسوخ کر دیا۔ ہیٹی صوبہ فرانس کے زیر قبضہ شام کے ساتھ ہی رہا، لیکن 1938 میں صوبے نے آزادی حاصل کر لی اور خود مختار ملک بن گیا۔ معاہدے کے تحت 150 ناپسند افراد کو بھی معافی دے دی گئی اور ان میں سے زیادہ تر خلافت عثمانیہ کے باغی تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ باقاعدہ طور پر ترکی کی شہریت حاصل کر لی اور ان میں سے آخری شخص کو 1974 میں شہریت ملی۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کو ایک اور اہم حق سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے لیے ابنائے
فارس کے علاقے میں تیل کی تلاش کی ممانعت کر دی گئی۔ یہی نہیں، اسے بحیرہ ابیض اور بحیرہ مرمر سے گزرنے والے جہازوں سے محصول وصول کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ ترکی میں خلافت ہی ختم نہیں کی گئی، وہاں خلافت کے تحت قائم اسلامی نظام کو سمیٹ کر اسے سیکولر بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں اسے جدید ملک بنایا گیا ہے۔ خلیفہ اور اس کے ساتھیوں اور اہل خانہ کو نہ صرف جلا وطن کر دیا گیا بلکہ ان کے اثاثے بھی ضبط کر لیے گئے۔ ترکی نے اس امر کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ بالادست قوتوں نے اسے انتہائی من مانی شرائط تسلیم کرنے پر مجبور کیا جو انتہائی تکلیف دہ اور غیر منصفانہ تھی، اور انہی کے تحت وسیع علاقے سے محروم کرتے ہوئے اس کی سرحد کو انتہائی محدود کر دیا۔ وہ زمانہ اب انتہائی قریب ہے جب 100 سالہ معاہدے کی مدت قریب ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں تناؤ کی صورتحال کا بھی اس معاملے سے گہرا تعلق ہے۔ خلافت کے دوران مغرب نے ترکی کو مردہ اور بیمار قرار دے دیا تھا، اور مصطفیٰ کمال کی قیادت میں جدید ملک کی داغ بیل اور دراصل مغرب کی اشرباد ہی تھی۔ اس مغرب ہی نہیں، یہودی ذہن بھی کار فرما تھے جس نے عثمانی خلافت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ جوں لوسان معاہدے کے خاتمے کی مدت قریب آ رہی ہے، ترک قیادت کے خلاف یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ نئی سازشوں میں مصروف ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ موصل اور رقہ کی لڑائی کے علاوہ طیب اردگان کے خلاف 2016 کے وقت میں ہونے والی فوجی بغاوت کا تعلق بھی انہی سازشوں کے ساتھ ہے۔ اسی حوالے سے ترک رہنما نے شدید ترین رد عمل کا اظہار کیا، جس کی بظاہر کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی، مگر گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ترک قیادت نے اصل معاملہ بھانپ کر ہی کچھ کیا ہے۔ طیب اردگان کھلے عام اس معاہدے کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 100 سال پورے ہونے پر وہ اس معاہدے کے اثاث سے نجات حاصل کریں گے اور اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے۔ ترکی نے 2023 کے بعد تیل نکالنے اور بحری جہازوں سے وصول کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ بنظر دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں یہ علاقہ شدید کشیدہ صورتحال سے دوچار ہوگا۔ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ اس کا انحصار معاہدے کے خاتمے کے بعد ترکی کے اقدامات اور مغرب کے رد عمل پر ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ مغرب کسی اچھے رد عمل کا مظاہرہ کرے گا، کیونکہ اس کی پشت پر یہودی ذہن موجود ہے جن نے مسلمانوں کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ تو ناظرین، یہ پارٹ 4 تھا پاکستان اور اسلام کی توڑ پھوڑ کی سازش گریٹر اسرائیل کا پارٹ 4۔ انشاءاللہ ہم جلدی اس کا پارٹ 5 بھی نشر کریں گے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ہماری ہسٹری ہے اور یہ ہمارے مستقبل سے بھی جڑی ہوئی ہے کہ یہودی ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو 2 سال رہیں گے اور ترکی کا جو ہے وہ 100 سالہ معاہدے سے وہ باہر آ جائے گا، اور پھر اس کے خلاف جو نئی سازشیں ہیں تو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات حاصل ہو۔ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہ حافظ۔